محترم حضرات، معزز سامعین اور بہنوں، ملی بھائیوں، گزشتہ ہفتے میں سورہ قمر مکمل ہوئی تھی اور سورہ قمر کے بعد سورہ رحمان کا آغاز ہے۔ سورہ رحمان کو حدیث شریف میں قرآن کریم کی دلہن کہا جاتا ہے، عروس القرآن۔ جس طریقے سے دلہن میں زینت نمایاں ہوتی ہے، قرآن کریم کی ساری آیات اور ساری صورتوں میں علمی انداز کی زینت سورہ رحمان میں رکھا ہے اللہ نے۔ اس کو عروس کہا گیا، عروس القرآن، قرآن کی دلہن۔ اس صورت میں جو شخص عربی کلام سے واقف ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظی ترتیب کتنی مناسب اور کتنی دل نشین اور کتنا جاذب رکھا ہے۔ اس صورت کو جنہوں نے سنا اور انسانوں نے سنا، سب نے اس کی تحسین کی۔ یہ صورت کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کی تکذیب کرنے والوں پر حیرت اور تعجب ہے کہ اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بار بار نعمتوں کا تذکرہ آیا ہے اور ان نعمتوں پر یہ الفاظ تو بظاہر تو لگتا ہے کہ تکرار ہے، لیکن تکرار نہیں ہے۔ جیسے کوئی محسن کسی پر اپنے احسان یاد دلائے کہ تم کیا کیا ناشکری کرو گے، تم کیا کیا ناقدری کرو گے، کیا تم کو یہ یاد نہیں، تم کو یہ یاد نہیں۔ مختلف نعمتوں کا تذکرہ کر کے بندے کو شکر پر راغب کیا ہے رب کریم نے۔ یہ ہے سورت کا خاص عنوان۔ سورہ رحمان مدینے میں نازل ہوئی اور مدینے میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں احکامات بھی 78 آیتوں پر یہ مشتمل ہے، یعنی 2 کم 80، کل 3 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے سب سے عظیم نعمت انسان کی پیدائش سے بھی زیادہ اس کے حق میں قرآن کریم کی تعلیم کو قرار دیا ہے۔ لفظوں کے ساتھ دیکھیں، الرحمن اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الرحمن، جس میں مبالغہ ہے۔ رحمان کے معنی جس کی رحمت عام ہو، اور رحمت کے عموم کے لحاظ سے اس کا مصداق دنیا ہے، آخرت نہیں۔ آخرت میں رحمت عام ہوگی لیکن عام نہیں ہوگی، صرف مومن کو رحمت کا فائدہ پہنچے گا، کافروں کو اللہ کی نعمتیں وہاں میسر نہیں آئیں گی۔ تو وہاں رحمت اللہ کی عام ہوگی، اور دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے۔ جو کافر ہیں، غدار ہیں، مشرک ہیں، باغی ہیں، ان پر بھی اللہ کی رحمت یکساں ہے، بلکہ ان پر کچھ زیادہ ہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ نے شکوہ کیا تھا کہ فرعون کو آپ نے اتنا دیا ہے کہ وہ سرکشی کر رہا ہے اور غرور کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کا یہ شکوہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں اللہ کی رحمت سب کو ملتی ہے، چاہے وہ غدار ہو یا وفادار ہو، لیکن یہ نعمت آخرت میں صرف مومن کے ساتھ رہے گی، کافروں کو ایک قطرہ پانی کا نہیں ملے گا، ایک گھونٹ پانی ان کو دستیاب نہیں ہوگا۔ تو رحمان جس کی رحمت عام ہے، الرحمن رحمان، علم القرآن، علمہ کا فاعل پہلے آ گیا ہے، وہ ہے رحمان۔ رحمان نے قرآن سکھلایا، قرآن کی تعلیم دی۔ علمہ ورب ہے، فعل ہے، اس کا فاعل رحمان ہے جو پہلے آ چکا ہے۔ تو گویا الرحمن علمہ، رحمان نے سکھلایا۔ کیا سکھلایا؟ القرآن، قرآن کو سکھلایا۔ کس کو سکھلایا ہے؟ جو اس کا مستحق ہے، یعنی جن و انس دونوں کو سکھلایا گیا۔ اللہ نے ساری نعمتوں میں تعلیم قرآن کو مقدم کیوں کیا؟ کیونکہ اگر انسان کا وجود ہو، جیسا کہ اس کے بعد کی آیت میں آ رہا ہے، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اگر ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دی گئی اور وہ ایمان کے بغیر رہے تو یہ تخلیق انسانی ان کے حق میں مضر ہے، کیونکہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ انسان کی تخلیق مفید کارآمد کب ہوگی؟ جب ان کو قرآن کی تعلیم ملے اور صاحب ایمان بنے، ایمان کے بدولت جنت میں جائیں گے۔ تو معلوم ہوا تخلیق انسانی ایک نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت ہے تعلیم قرآن۔ آج کروڑوں انسان ہیں جو قرآن کی تعلیم سے غافل ہیں، ان کو صرف دنیا میں پیدا ہوتے ہی جوڑ دیا جاتا ہے کہ کیسے کماؤ، کہاں سے کھاؤ، بس۔ کمانا کھانا تو جانوروں کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، بیل بھی کھاتا ہے، بکری بھی کھاتی ہے، لیکن وہ علم سے معروم ہے، انہیں قرآن کی تعلیم نہیں ملتی۔ تو کھانا اور کھانے پر محنت کرنا یہ خاصیت انسانوں کی نہیں ہے، اس میں تو مشترک ہے جانور بھی۔ انسان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے، اس کو شعوری ایمان حاصل ہے اور اپنے مالک کے احکامات کو نافذ کرنے کا پابند ہے، یہ اس کا امتیاز ہے۔ تو جو وجہ امتیاز ہے وہ تعلیم قرآن ہے، تخلیق انسانی اس کا امتیاز ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے احسن سانچے میں ڈھالا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اس کے باوجود انسان کی تخلیق جو نعمت ہے اس کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا اور تعلیم قرآن کا پہلے کیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دیا۔ خلق الانسان، انسان کی تخلیق، اللہ نے انسان کی تخلیق کیا، اس کو پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا یہ وضاحت کی بارہ آ چکی ہے، اس لیے یہاں صرف پیدائش پر قناعت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ آج کوئی بھی نعمت سے محروم نہیں، ہر انسان سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ اس کا وجود بہت قیمتی ہے۔ اس کا وجود ساری کائنات میں جتنے مخلوقات ہیں سب سے اشرف اور اکرم ہے۔ علمہ البیان، اللہ نے اس کو بیان سکھلایا۔ علمہ دو جگہ استعمال ہوا، علمہ میں تعلیم دیا، سکھلایا، کبھی بالواسطہ کبھی بلا واسطہ۔ جبریل کے توسط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن پہنچایا، یہ بلا واسطہ نہیں ہے، یہ بالواسطہ ہے۔ لیکن بیان کی صفت اللہ نے جو پیدا کی ہے انسان میں، انسان بیان کرتا ہے۔ بیان کا مطلب بانا یبینو، بیان کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنا، جو چیز ظاہر نہیں ہے اس کو ظاہر کرنا، یہ بیان ہے۔ مبین قرآن کی صفت ہے، مبین کے معنی وہ کتاب جس کی آیتیں واضح ہیں، تو واضح ہو چکی تو مبین، واضح کرنے والے کو بیان کرنے والا کہا جاتا ہے اسی واسطے، اور جو چیز واضح کی جاتی ہے اس کو بیان کی شکل دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص صفت عطا فرمائی ہے، گویا سکھلایا، علمہ البیان۔
بانا یبین بیان کے معنی ظاہر کرنا، بیان کا اثر لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من البیان لسحرا، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک بعض بیان جادو ہے. جس طرح جادو اثر کرتا ہے لیکن جادو کا اثر کرنا نظر نہیں آتا، ایسے ہی بیان اثر کرتا ہے لیکن بیان کا اثر کرنا کسی کو نظر نہیں آتا. ایک آدمی بگڑا ہے، بیرا نبی پر جا رہا تھا لیکن ایک دم رسالت مستقیم پر آ گیا. کیسے آ گیا؟ وہ بیان کی تاثیر سے. لیکن بیان کا اثر نظر نہیں آتا کہ کیسے بدلا. یعنی براہ راست جس طرح جادو کا اثر انسان کو محسوس نہیں ہوتا ہے جب تک اس کا اثر عمل ظاہر نہ ہو جائے، تو بیان کو بھی نبی نے جادو کہا ہے. جادو کہا کس معنی میں؟ نظر نہ آئے لیکن تاثیر جلدی ہو. ان من البیان لسحرا، بے شک بعض بیان جادو ہوتے ہیں. بڑی بڑی قوموں کے درمیان گفتگو نے رخ بدل دیا ہے، رخ نے تبدیلی اختیار کر لی ہے محض بیان کی وجہ سے. جن قوموں میں، جن گروہوں میں تشدد ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بہتوں کو کچھ باتیں کہہ کر بالکل مطمئن کر دیا. ان کی مثالوں میں گئے تو بات کسی اور چل جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف امتیازی ہے جوامع الکلم. 6 چیزیں نبی کو دی گئی جو کسی کو نہیں. ان میں سے ایک جوامع الکلم، یعنی چند کلموں میں بہت جامع بات کہہ گئے جو گھنٹوں لوگ بیان کرتے ہیں. اس کا اثر یہ ہوا کہ پایا جو کایا تھی وہ پلٹ گئی. جو لوگ متنفر تھے غریب ہو گئے، جو کافر تھے وہ مومن ہو گئے، جو بزدل تھے وہ بہادر ہو گئے، جو بھاگ گئے تھے وہ جنگل ٹھہر گئے. اتنا بڑا فرق ہوا ہے بیان کی وجہ سے. تو بیان سے قوموں کو لانا، قوموں کو بھلا دینا، قوموں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دینا، ہر کام بیان سے لیا گیا ہے. نو کے زبان اور نو کے قلم، یہی 2 چیزیں متحرک کرتی ہیں قوموں کو. اللہ نے اس میں سے نو کے زبان کا ذکر کیا ہے، علمہ البیان کہہ کر. یہ انسان کی جسم میں اور انسان کی روحانیت کے واسطے مفید چیز ہے. اب اس کے بعد زمین و آسمان کے درمیان کی نعمت ہے. الشمس والقمر بحسبان، شمس کے معنی سورج اور قمر کے معنی چاند. ان دونوں کو اللہ نے بنایا بحسبان، حساب کرنے کے لیے. حسبان جیسے غفران ہے اور برہان ہے. الف نون جو آخر میں آیا ہے یہ اضافے کے ساتھ یہ مبالغہ پیدا کرتا ہے. اصل میں حساب سے حسبان بنا، حساب کرنے کا ذریعہ. یا تو شمسی مہینہ ہوگا تو شمس سے، اور قمری مہینہ ہوگا تو چاند سے. 15 دن چھوٹا ہوتا ہے سال بھر میں، قمری سے حساب لگائیں گے کیونکہ قمری مہینہ یا تو 29 کا ہوگا یا تو 30 کا ہوگا. لیکن جو شمسی مہینہ ہوتا ہے وہ تو کبھی 30 کا ہوگا کبھی 31 کا ہوگا. ہاں لیپ ایئر آیا تو 29 کا آئے گا فروری، ورنہ سب کا 30 یا 31 ہوگا. تو ہر مہینے میں 1 یا 2 اضافہ. اس واسطے پورے مہینے میں 15 دن چاند کی تاریخیں کم ہوتی ہے، لیکن ہے دونوں حساب. چاند کے حسابوں سے مفید ہے کہ انسان کو ثواب بھی ملتا کیونکہ سنت ہے. چاند سے حساب کرنا آسان بھی ہے کہ چاند نکلا مہینہ شروع، چاند غائب ہوا مہینہ ختم. تو اس میں کسی علم کی ضرورت نہیں. گاؤں والا، دیہاتی، جاہل، ان پڑھ سب حساب کر لے سکتے. لیکن شمسی مہینے کے لیے تو آج کل کتنا بھی آسان کر دیا گیا ہے، لیکن علم ریاضی کی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ گاؤں والے کو بتانا پڑے گا کہ یہ لیپ ایئر ہے، یہاں مہینہ فروری کا 29 کا ہو گیا. تو کیسے مانو؟ حساب سے مانو. اب لیپ ایئر کیسے بنتا ہے وہ سمجھانا حساب کر کے. لیکن چاند کے مہینے میں کوئی مسئلہ نہیں. چاند دیکھا مہینہ شروع، چاند ڈوبا مہینہ ختم. تو اس لیے چاند سے آسان بھی ہے. اور چاند سے ہجری بنتا ہے. ہجری کا جو مہینہ ہے، ہجرت کا جو سال ہے، وہ چاند ہی سے بنتا ہے. اسی واسطے چاند سے حساب کرنا مسنون ہے. لیکن ہے دونوں حساب کے لیے. اس سے آپ کے گھنٹے بنتے ہیں، دن بنتا ہے، ہفتے بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، سال بنتے ہیں. اسی سے روزے رمضان کے آتے ہیں، اسی سے آپ کے حج کے ایام آتے ہیں، اسی سے آپ کو اشہر غروب کی خبر ہوتی ہے. سارے کام آپ کو ان سے ہی ہوتے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، نجم کے معنی تارے کے آتے ہیں، لیکن یہاں نجم کے معنی تارا نہیں ہے. یہاں لفظ نجم کے معنی آتے ہیں بے تنا درخت. درختوں کی 2 قسمیں. ایک کو کہا الشجر، تناور درخت، جھاڑ والا، جس کے تنے موٹے ہوتے ہیں، جو اپنی پلیوں کے بل کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو شجر کہتے ہیں. جھاڑ تو ہم کہتے ہیں اپنے زبان میں، جھاڑ لفظ نہیں ہے اصل شجر. شجر کو اردو میں درخت کہتے ہیں، کسی زبان میں جھاڑ بھی کہتے ہیں. جھاڑ مشہور ہو گیا، لوگوں کی زبان کر گیا، لیکن اصل ترجمہ اس کا الشجر کا ہے، تناور درخت. اس کے بالمقابل جو نجم ہے اس کو کہتے ہیں بیل دار درخت. جیسے کدو کی بیل ہے، تربوز کی بیل ہے، ترئی کی بیل ہے. جو بیل ہے مطلب زمین پہ پڑی رہیں گی یا تو چڑھایا جائے کسی خاص چیز پر. اگر وہ چڑھایا نہ جائے تو پڑی رہیں گی. ان میں دم نہیں ہے کہ وہ تن جائے. اردو میں کہتے ہیں تن کے کھڑا ہو گیا. تن کے کھڑا ہونا مطلب جم کے کھڑا ہونا. تو تناور درخت کہتے ہیں جو خود تن کر کھڑے ہو جائے اپنے بلبوتے پر، جس میں تننے کی خبر نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، اس کو ہم نجم کہتے ہیں. بیل دار درخت جیسے کدو کی بیل. دونوں کا فرق کیا ہے؟ تناور درخت سایہ دار ہوتا ہے اور یہ کدو کی بیل سایہ دار نہیں ہوتی، عارضی ہوتی ہے. کسی نے پڑا کر نوچ دیا تو ختم، مشین لگانے کی ضرورت نہیں. تو تناور درخت مضبوط ہوتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، پھل پھول سایہ سب کا کام آتا ہے، مگر یہ بیل دار سب کام میں نہیں آتے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ کدو کی بیل نہ بنے، تناور درخت بنے. تناور درخت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کا صحیح علم حاصل ہو تو وہ کدو کی بیل کا نہیں ہوتا بلکہ وہ تناور درخت ہوتا ہے. اور جو سنت سنائے پہ چلتا ہے، ہمیشہ دوسروں کے آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ کدو کی بیل کی طرح ہے، تناور درخت نہیں ہے. اس سے فائدہ کسی کو ہوگا کہ انسان بھی ہو سکتا ہے. تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم کدو کی بیل نہ بنو، تناور درخت بنو. بادل کی طرح برسو. کیسے برسیں گے؟ کچھ رہے گا پانی کا، اس طرح تو برسیں گے نا. ورنہ پاسل جائیں گے، پاسل آئیں گے. پاسل جا کے پاسل آنے سے فائدہ نہیں ہے جب تک پانی برسنے کی صلاحیت نہیں ہے. آپ کا جانا آنا کیا مقصد ہے؟ تو تناور درخت بننے کی ضرورت ہے، سایہ دار درخت بننے کی ضرورت ہے، پھلدار بننے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر پانی نہیں آتا. تو 2 درختوں کی تقسیم ہے، النجم والشجر یسجدان. تناور درخت اور بے تنے کے درخت دونوں سجدے کرتے ہیں. دیکھو دونوں میں کمزوری ہے، ایک میں طاقت ہے، لیکن سجدے میں دونوں مشترک ہے. لہٰذا جتنے انسان اور جنات ہیں ان کو بھی سجدے میں مشترک ہونا چاہیے، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، کمزور ہوں یا طاقتور ہوں. اشارہ اس بات کی طرف. سجدہ کیسا کرتے ہیں؟ یہ ہم تو 8 ہڈیاں لگاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب 8 ہڈیاں نہیں لگائے تو سجدہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم صرف 7 لگاتے ہیں. 8 لگاتے نہیں کرتے سجدہ. جب اللہ کو کرتے ہیں تو 8 ہڈی لگاتے ہیں اور اللہ کے غیر کو کرتے ہیں تو 7 ہی لگاتے ہیں. سجدہ کا ہوا زیادہ ہی جائز. یہ الٹی منطق ہے. 7 ہڈی ہو یا 5 ہڈی ہو، لفظ سجدہ اللہ کا کسی کے واسطے وہ درست نہیں.
ان کا سجدہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے جب ہوائیں چلتی ہیں درختوں کی شاخیں ہلتی ہیں تو ان کا دائیں بائیں ہلنا ان کے سائے کا در حقیقت سجدہ ہے اللہ کے لیے. تفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخلون. یہ سجدہ ہے اللہ کے لیے تو ان کا سجدہ ہے, یہ سب سجدے کرتے ہیں. والسماء رفعها اور آسمان رفعها جس کو اللہ نے بلند کیا. ووضع المیزان اور رکھا ہے اللہ نے ترازو. میزان کے معنی ترازو. میزان کو میزان کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مادہ اصل میں وزن ہے, وزن. تو میزان یہ مصدر ہے, اس میں آلہ ہے جس پر رکھ کر دیکھا جائے کہ وزن کتنا ہے, وزندار ہے یا نہیں ہے. وزن جس پر رکھ کر دیکھا جائے اس کو میوزان کہتے ہیں. یہ واو جو ہے تعلیل ہو کے گر گیا. تعلیل کے معنی آپریشن. واو سے پہلے پیش چاہیے, اگر واو سے پہلے پیش نہیں ہے بلکہ زیر ہے تو واو ٹھہر نہیں سکتا, واو گر جاتا, اور واو گر کے وہاں یا آ جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں آپریشن. وہ ہے تعلیل ہماری زبان میں, وہ یہاں ہوا. میوزان تھا, یہ میزان بنا, واو گر گیا زیر کی وجہ سے. تو جس پر رکھ کر تولا جائے کہ اس کا وزن کتنا ہے اس کو میزان کہتے ہیں. آلہ ہے, یہ آلہ تولنے کا آلہ. اللہ ترازو کو رکھا اور آسمان کو بلند کیا. یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. آسمان کا بلند ہونا, ترازو کا رکھا جانا. کیوں رکھا؟ اللہ تطغوا فی المیزان. اللہ میں ان پوشیدہ ہے یہ کہ نہ سرکشی کرو, نہ کمی زیادتی کرو. فی المیزان تولنے میں کمی زیادتی نہ ہونے پائے, اس واسطے ہم نے میزان کو رکھا ہے. جس کا حق ہے پورا ملے. ڈنڈی مارنا, قینچی کو کراس لے کے جانا یا کسی بھی طریقے سے کسی کا حق مارنا, حق تلفی کرنا, یہ ایمان کے خلاف ہے. جس کا ایمان یہ ہو کہ میرا اعمال نامہ تولا جائے گا وہ اپنے نام اعمال میں ایسے غلط اعمال شامل کرتے ہوئے شرم کرے گا. مگر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے, بلکہ کتنے مسلمان ہیں جن کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم سے کچھ غلطی بھی ہو رہی ہے, وہ غلطی کو صحیح سمجھتے ہیں. اللہ تطغوا فی المیزان, ترازو میں سرکشی نہ ہونے پائے بلکہ کیا ہو, واقیموا الوزن بالقسط, اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ. ولا تخسروا المیزان, اور ترازو میں گھٹاؤ مت, میزان میں کمی مت کرو. پہلے یہی چیز پازیٹو میں آئی پھر نیگیٹو میں لائی. اللہ کا یہ حکم ہے کہ ترازو رکھی اسی واسطے گئی ہے کہ تم کمی بیشی مت کرو تولنے میں, اور نماز کی طرح سے وزن کو بھی درست کرو. اقیم الصلاۃ جیسے ہے وہاں اقیم الوزن ہے, وزن کو سیدھا کرو انصاف کے ساتھ. ولا تخسروا المیزان, اور میزان میں یعنی گھٹاؤ مت تول میں. مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کسی کے حق تلفی نہ ہو, حق والے کو حق مل جائے, یہ مقصد ہے. اگر کوئی دنیا میں ناپنے میں اور تولنے میں ڈنڈی نہیں مارتا لیکن اور ڈنڈی مارتا ہے تو وہ بھی اسی میں آتا, توڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے رشوت کو حرام کیوں کیا ہے؟ اسی واسطے نا کہ وہاں حق مارا جائے گا. الراشی والمرتشی کھلا ہوا فی النار کا, دونوں جہنم میں. رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم میں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ رشوت دینے والا تو حرام لے گا, کسی کا حق مارا, اور دینے والا جو دے رہا ہے یہ غلط چیز کی بنیاد ڈال رہا ہے, یا بنیاد پڑی ہوئی ہے تو اس میں بہ جا رہا ہے, حق پٹک نہیں رہا ہے بلکہ عارضی فائدے کے واسطے اس میں پل جا رہا ہے. ہاں فقہا نے بدل جائے مجبوری, اگر اپنا جائز حق بھی نہ ملتا ہو بکراہت دینے کو جائز کہا ہے. لیکن بہرحال فقہا ہیں وہ حضور نہیں بن سکتے, ہو حضور کا حکم یہی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, دونوں جہنم میں جائیں گے. جواز کا مطلب بکراہت ایسا کبھی مجبوری میں کر لو, لیکن آج بکراہت نہیں ہو رہا ہے, بطیب خاطر ہو رہا ہے, بلکہ پیشکش کی جا رہی ہے. شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے پہلے باہر بھیجنے کی پیشکش کی جاتی ہے, مالی مدد کی جائے گی, یہ سب رشوت ہے. اس کو کوئی اور کالا میں پھر نہیں کر سکتے. نکاح سے پہلے کوئی رشتے نہیں ہے, پھر آپ کو دے رہے ہیں, یہ پیسہ اس واسطے دے رہے ہیں یا وافر دے رہے ہیں, یہ پیشکش ہے, اس کا نام رشوت ہے. اس میں بھی دوسروں کا حق مارا جائے گا. رشوت تو نہیں دے سکتا, اس کا حق مارا گیا. نماز میں بھی کمی ذاتی یہی ہے کہ آدمی نماز صحیح ٹائم پر نہ پڑھے, پھر کو سجدہ نہ کرے, تو نماز میں کمی ہے. امام مالک نے دیکھا ہے صاحب کو جلدی نماز پڑھے, جلدی کا مطلب کیا ہے, یہاں وہاں کپڑے مارتے, ٹائم نکل جاتا, آخر میں آتے پہنچتے, سب کو ڈسٹرب کرتے اور فٹافٹ پڑھ کے شریک ہونا چاہتے مجمع میں. امام مالک نے دیکھا ایسا کرتے ہوئے تو کہا لقد تفرطت فی الصلاۃ, تم نے نماز میں کوتاہی کی, اور نماز میں تم نے یہ کوتاہی گویا اللہ کی چوری کی, ڈنڈی مارا. کوئی توڑ میں کرتا ہے, کوئی گننے میں کرتا ہے, 5 کٹا کو دے کے چاہیے دیتا ہے, یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے. کوئی توڑتا ہے, جھوٹا ہوا ہی توڑتا ہے, تھوڑا سا کم کر دیتا ہے, یہ سب اسی واسطے ہے کہ لوگوں کا حق مارے جائے. اللہ کو پسند نہیں. جو شخص کسی کا حق مارے گا کسی بھی شکل میں, اگر اس کا حق باقی ہے تو ان اللہ اس کا مواخذہ رکھا ہے, چاہے وہ نماز میں کسی کا کوتاہی کرنا ہو, اللہ کا حق ہو, یا بندے کو دینا ہو, یا کسی اور شکل میں ہو. شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں. اللہ کا حکم ہے حق والے کو حق ادا کر دو, حق والے کو حق دے دو. اللہ کا بھی حق ہے, رسول اللہ کا بھی حق ہے, باپ ماں کا بھی حق ہے, استاد کا بھی حق ہے, پڑوسی کا بھی حق ہے, قرآن کا بھی حق ہے, ہر حق والے کو حق دے دو, یہ حکم دیا. تو ترازو کا مقصد یہ ہے, ترازو قائم اسی واسطے کیا اللہ نے. اب اگر کوئی شخص رشوت دے دے یا لے لے تو صرف حرام ہی تو ہے, اس کے بعد کوئی درجہ ہے کیا؟ اگر اس کو حلال سمجھ کر کھا رہا ہے تو گویا ایک حرام کو حلال سمجھا, اور حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے. اس کے لیے شرع عقائد کی مشہور کتاب ہے استحلال المعصیۃ کفر, معصیت کو گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا یہ کفر ہے. تو دو حال سے خالی نہیں, یا تو حرام کو حلال سمجھ رہے ہیں تو کفر ہے, اور حرام کو حرام سمجھ کے ہی لے رہے ہیں تو گویا جان بوجھ کے حرام کھا رہے ہیں. اور جو شخص جان بوجھ کے حرام کھائے گا اس کے پیٹ میں سوائے جہنم کی آگ اور کیا رہا, آپ کے اندر رہے گی. کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو رشوت کو حرام نہیں سمجھ رہے ہیں, برابر لے رہے ہیں, ان کا اپنا وہ حق سمجھ رہے ہیں. رشوت کہتے ہیں کہ جو ان کے ذمہ کام ہے اس کا محنتانہ ان کو مل رہا ہے, پھر بھی مزید رقم لینا دبا کر بلا کسی معاوضے کے. یہ سب اس آیت میں آتا ہے کہ ان کے نام اعمال میں یہ خسارہ آئے گا. والارض وضعها للانام, اور زمین اس کو ہم نے رکھا ہے مخلوق کے لیے, خلقت کے واسطے پس رکھا. وضع کے معنی رکھنا, بچھانا مراد ہے. زمین کو اللہ نے مخلوق کے واسطے بچھا دیا, ساری مخلوق اس پر چلتی ہے. کبھی زمین نے اعتراض نہیں کیا ہے کہ مجھ پر اچھے لوگ چلیں برے لوگ چلیں, جو چاہیں آپ اس زمین پر کرتے ہیں. زمین متواضع ہے, اور کبھی کبھی ٹھوکریں مارتا ہوا انسان جب چلتا ہے تو یہ زمین اس کو نوٹ کر لیتی ہے. جب زمین کے حوالے کیا جاتا ہے, قبر اتارا جاتا ہے, تو کہتی ہے تم نے بہت ٹھوکریں ماری ہیں, اب تو میرے حوالے والا, اب تجھ کو میں اس کا انجام دکھاتی ہوں. ایسا دباتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں پسلی میں گھس جاتی ہیں. اسی واسطے اللہ نے کہا ہے زمین پر ٹھوکر مار کے نہیں چلنا,
توازن کے ساتھ چلنا. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تم زمین پہ ٹھوکر مارنے سے کیا فائدہ ہے؟ لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال، نہ پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو لمبے ہو کر. تمہیں فائدہ کیا ہوا ٹھوکر مارنے کا؟ نقصان یہ ہوا کہ تمہیں قبر اپنے موقع پر یاد دلائے گی کہ ہاں تم ٹھوکر مارا کرتے تھے. تو زمین کو بچھایا ہے مخلوق کے لیے، لیکن یہ اللہ کی نعمت کا استعمال کرتے ہوئے اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے کتنی پیاری زمین بنائی ہمارے لیے. بوجھ سے بوجھل شے ڈال دو، ہلکی شے ڈال دو، بالکل نرم ہوتی ہے روئی کی طرح تو بالکل جھڑتی نہیں. لوہے کی طرح ہوتی تو کاروبار نہیں ہوتا، اس کے اوپر کھیتی نہیں ہوتی، پانی کھود کے نکالنا مشکل ہوتا. اللہ نے نرم بھی رکھا، ٹھوس بھی رکھا، سیال کا کام بھی کرتی ہے. یہ سب انسان کے واسطے ہے. اس نعمت کا ذکر کیا اللہ نے. فیہا فاکہۃ، اس زمین میں فواکہ میوے کو بولتے ہیں. وہ کھانا یا وہ غذا جو کھانا کھانے کے بعد بطور لذت کے کھایا جائے، تفقہن کھایا جائے، اس کو فواکہ کہتے ہیں. فاکہۃ کی جمع فواکہ، تفقہن جسے کھایا جائے. بہت سے لوگ بات چیت کرتے ہیں، باتوں میں مزہ لیتے ہیں. اس بات کو اللہ نے فواکہ کی طرح تشبیہ دیا کہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گویا پھل کی طرح مزہ لے رہے ہیں. باتوں سے مزہ لینے کو تشبیہ دیا ہے فواکہ سے. تطفیف سورۃ کا نام ہے، سورۃ تطفیف. جب باتیں کرتے ہیں تو لگتا ہے میوے کھا رہے ہیں، میووں کے مزے کی طرح باتیں لے کر چلتے ہیں. یتغامزون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. یہ فقیہین کیا ہے؟ میوے کی طرح لذت لیتے ہوئے باتیں کرنا، یہ ہے فقیہ. تو فواکہ کے معنی میوہ جو کھانے کے بعد بطور لذت کے یا بطور قوت کے کھایا جائے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور پیدا کیا زمین میں کھجور. النخل کے معنی کھجور. درخت کو بھی کھجور کہتے ہیں، نخل کھجوروں کے درخت کو. جب اس سے پھل پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام بہت تمر کہتے ہیں کھجور کو، اس کے پھل کو تمر. لیکن ہر کھجور کو تمر نہیں کہیں گے. بعض دفعہ وہ خشک ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ بڑی ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ لذیذ ہوتی ہے. اس کے اسی حساب سے کئی نام ہیں. تمر کہتے ہیں عام کھجور کو. اگر وہ خشک ہو جائے یا سوکھ جائے تو اس کے الگ الگ نام ہیں. پھر کھجوروں کی اقسام بے شمار ہیں. یہ سب یہاں مراد ہے النخل سے، کھجور کا درخت. ذات الاکمام، آستینوں والے. اصل میں اکمام کے معنی آتے ہیں آستین کے. تو ذات الاکمام کے معنی آستین والے، یعنی کورنگ کیے ہوئے. جتنے بھی کھجور کے پھل دیکھیں گے آپ، ان پھلوں پر اللہ کی طرف سے غلاف ہوتا ہے، اس کو اکمام کہا. کمن اور کمن کے معنی آستین کے آتے ہیں. اس طرح سے کور کیا ہوا ہے. ہر پھل پہ آپ دیکھیں گے اس کھجور کے اوپر ایک پتلی سی جھلی، وہ کس لیے ہے؟ تاکہ گرد و غبار اس کے اوپر اندر نہ جا سکے. یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. والحب ذو العصف، اور دانا. الحب کے معنی دانا، گیہوں کا دانا ہو یا چنے کا دانا ہو، جتنے اجناس اور غلے ہیں ان تمام کو الحب کہیں گے. الحب دانا. دانا بھی کیسا ہے؟ ذو العصف، بھوسے والا. ذو مانے والا اور عصف کہتے ہیں بھوسا. ہم چونکہ یہاں نہ بیلوں کو کھلاتے ہیں نہ بیلوں کھاتے دیکھتے ہیں، اندازہ نہیں ہے. گیہوں کی فصل جب کٹتی ہے تو اس کے اناج کو یعنی گیہوں کو گھر میں لاتے ہیں، باقی حصے کو توڑ کے چھوٹا کرتے ہیں پیروں سے اسی کے، اور وہ سب کھلاتے ہیں بیلوں کو. اس کو کہا ہے بھوسا. ذو العصف، بھوسے والا. ایک دانے سے 7 باریاں ہوتی ہیں اور ہر باری کا ہر دانہ کور کیا ہوا ہے. اس کو پھوڑتے ہیں تو بھوسا. وہ اللہ تعالیٰ نے غلے کی تحفظ کا کام اسے لیا ہے. غلے کا تحفظ آپ کو یاد ہوگا یوسف کے قصے میں. حضرت یوسف نے کہا تھا قحط کے زمانے میں پورے غلے کو بھوسے سے باہر نہیں کرنا، بھوسے نہیں چھوڑ دینا، 7 سال کھانا ہے. بھوسے میں جب تک رہے گا خراب نہیں ہوگا. جتنا حاجت ہے اتنا نکالتے رہو. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون. تم تھوڑا تھوڑا نکالتے جاؤ. تو بھوسا اس واسطے ہے کہ وہ تحفظ کا ذریعہ ہے، سڑتا نہیں، گلتا نہیں، گھلتا نہیں. اور جب اس بھوسے کو باہر لاتے ہیں تو وہی بیل اس کی غذا بناتے ہیں، بیل کھاتے ہیں اس کو. تو زمین سے ذو العصف، بھوسے والا دانا. اور ریحان، ریحان کے معنی آتے ہیں خوشبو کے. ایک قسم کا پھل بھی ہے. تو غلہ بھی ہے اور غلے کے ساتھ بھوسا بھی ہے اور اس میں غذا کی چیز بھی ہے. تو ریحان کے معنی غذائیت کے آتے ہیں، ریحان کے معنی خوشبو کے بھی آتے ہیں. بہت سے ایسے غلے ہوتے ہیں جن میں تیز خوشبو ہوتی ہے. یا مطلب کہا جائے جیسے زعفران ہے، زمین سے نکل رہا ہے، زعفران کی خوشبو دور دور تک آتی ہے. اس کے پھولوں کو چوس کر جب شاد بناتی ہے شاد کی مکھی تو اس کا ذائقہ الگ، اس کا مزہ الگ. تو ریحان کے معنی خوشبو کے بھی آتے ہیں. سورہ واقعہ میں پھر آئے گا لفظ فروح و ریحان و جنت النعیم. تو روح اور ریحان وہاں آئے گا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زمین سے اللہ نے خوشبودار چیز نکالا، کورنگ کی ہوئی چیزوں کو نکالا. یہ سب کس کے لیے ہیں؟ یہ سب انسانوں کے لیے. لہذا اب وہ تمام آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کا ترجمہ لفظ اس طرح ہے فبی ای، فا کے معنی تو اور بے کے معنی ساتھ کے آتے ہیں، اور ای معنی کون کون سی. ایون اور ایتن، نہیں ایون نہیں ایتن، کون کون سی. دونوں کو ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان دونوں لفظوں میں فبی ای، پھر کون کون سی. آلائی، آلائی یہ جمع، اس کا واحد ہے نعمت. نعمتوں کی جمع نعمتیں نہیں ہے. آلائی اس کی جمع خلاف لفظ. کبھی کبھی قرآن کریم میں لفظ کی جمع لفظ ہی آتی ہے، کسی رجل سے رجال، مسلم سے مسلموں. کبھی کبھی خلاف قیاس آتی ہے، خلاف لفظ آتی ہے، جیسے امراتن سے نساء، امراتن کی جمع نساء آتی ہے، یہ من غیر لفظی ہے. جیسے یہاں بھی آلاؤن جو نعمت ہے اس کی جمع ہے مگر بغیر لفظ کے. ربکما، تم دونوں کے رب، جن اور انس دونوں ملایا، دونوں کے رب. تکذبان، تم دونوں جھٹلاتے ہو. تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. اس کا جواب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد. آپ کے لیے شکر ہے، ہم آپ کی کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے. عربی میں آئے تو اچھا ہے، نہیں تو اردو بول سکتے ہیں. لا نکذب نہیں آتا عربی میں بولنا، تو ہم آپ کی کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، ہم آپ کا شکر ادا کرتے. ہر آیت پہ پڑھنا مسنون ہے. جب جنہوں نے اس کو سنا تھا تو ایسا ہی کہا تھا. جب جنہوں نے سنا حضور کی زبان سے تو ایسا ہی کہا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم آپ کی کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو صحابہ کو سنایا تو صحابہ خاموش رہے. تو آپ نے کہا تم سے اچھے تو جنہوں کی جماعت کے لوگ تھے، جب ان کے سامنے پڑھا تھا تو انہوں نے ایسا کہا تھا.
یعنی تم کو بھی ایسا کہنا چاہیے، ترغیب ہو گئی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں بھی جواب دینا شروع کریں گے، نماز میں ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ حدیثوں کے اطلاق سے کہ جب بھی ان آیتوں کو سنا جائے تو یہ لفظ جواب میں دیا جائے، حدیث میں ایسا ہے، لیکن یہ جواب نماز میں بھی دیا جائے، حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو لفظ ظاہری ہوتا ہے اسی پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں داؤد ظاہری۔ ابو داؤد ظاہری کے بھانجے کہتے ہیں ان کو ہم، جو ظاہر دکھا وہ کر لیتے۔ نماز کی حالت میں صحابہ نے ان صورتوں کا جواب نہیں دیا ہے، ثابت نہیں ہے۔ یہ تمام روایات اتنی سخت ہے، چاہے سورہ مسرات کے آخر میں آمنا کا لفظ ہو، یا سورہ رحمان کی آیتوں کا جواب ہو، یا سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کے آخر کا جواب ہو، جتنے صورتوں کے آخر میں جوابات منقول ہیں وہ سب نماز کے علاوہ ہیں، نماز کی حالت میں ایک بھی ثابت نہیں ہے۔ لیکن ظاہری لوگ کیا کرتے ہیں، نماز میں بھی شروع کرتے ہیں بولنا، نماز میں بولنا دکھا دو پہلے حدیث میں بولو۔ اگر حدیث میں نہیں ہے اور آپ حدیث پر قیاس بھی نہیں کرتے اور اپنی عقل کا دخل نہیں دیتے تو پھر آپ چپ رہنا نماز میں، کیونکہ ثابت نہیں۔ یہ سارے جوابات تلاوت سن کر کے ہیں، نماز کی حالت میں نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں صرف سننا ہی سننا ہے، نہ کوئی سوال کرنا ہے نہ کوئی جواب دینا ہے۔ اگر ٹھیک آئے تو جواب دینا واجب ہے نا، لیکن نماز کے بعد۔ کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے نا، لیکن نماز کے بعد۔ کوئی آدمی آپ سے کچھ پوچھتا ہے تو بولنا واجب ہے مگر نماز کے بعد۔ یہ سب نماز کے بعد ہیں، یہ بھی نماز کے بعد، نماز کے دوران نہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سوائے جنوں انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، پیدا کیا انسان کو کھنکھناتے ہوئے گارے سے۔ سلسال کے معنی آتے ہیں ایسی مٹی جس کو گارے کی طرح بنا دیا جائے، سلسل جس سے کھنکھنانے کی آواز ہے، اس کی تشبیہ دی اللہ نے کل جیسے، فخار ٹھیکری، جب مٹی پک جاتی ہے تو اس میں ایک قسم کی کھن کھن کی آواز آتی ہے، وہ ہے فخار۔ اسی سے آدمی کا بہت فخر کرتا ہے تو اس کو فخار بھی بولتے ہیں، بہت بڑائی کرتا ہے اپنی تو فخار بولتے ہیں اس کو، فخر سے فخار، اتراتا ہے تو فخور، مختار کے معنی اکڑنا، تو فخار کے معنی فخر کرنے والا۔ یہ مٹی بھی کھن کھنا کر فخر کرتی ہے، میں پک کے اچھی ہو گئی دوسروں سے، یہ امتیاز دکھاتی ہے۔ تو کھنکھناتی ہوئی ٹھیکری سے جو بچتی ہے اس سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اصل میں انسان کی تخلیق کے کئی مراحل، تقریباً 8 مرحلے، اور ان 8 مرحلوں کو اللہ نے مختلف مقامات پر بیان کیا۔ کہیں فرمایا خلقہ من طین، مٹی سے پیدا کیا، کہیں فرمایا خلقہ من طین لازب، چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا، کہیں فرمایا خلقہ من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے اور مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، اسے مراد حقیقت قطرہ ہوتا ہے۔ کہیں فرمایا ہم نے پیدا کیا ہے سلسال سے، جو ٹھیکرا کی طرح مٹی ہے، اس طرح سے مٹی ہی سے بنایا ہے، لیکن اس کے درجے، مٹی کو آپ پہلے سانیں گے تو گارا بنے گا، مٹی کو اور مل دیں گے تو چپکنے والی مٹی سے گارا بنتا۔ گاؤں کے لوگ نہ سیمنٹ نہ دیتی، وہی مٹی اٹھا کے ڈال دیتے ہیں، چھت پہ جاتے ہیں۔ تو چپکنے والی مٹی کیا ہے، جب چپاک کہاں سے آئی، ملنے سے، مچنے سے آئی، اس کو بولتے ہیں گارا بنانا۔ اس کے بعد پتلا بنا دیا، پتلا بنا دیا تو اس کے اندر ایک قسم سے پکا دیا، پکا دیا تو ٹھیکری بن گئی، اسی مٹی سے غلہ پکا کے کھایا، حقیقت خطرہ بن گیا، خلاصہ انسان بن گیا۔ تو جتنے بھی اس کے مرحلے ہیں لیکن مادہ اس کا مٹی ہے، عنصر غالب اس کا مٹی ہے۔ تو قرآن کریم کی جتنی آیتوں میں ہے، کہیں سلسال ہے، کہیں خلاصہ ہے، کہیں سلالہ ہے، کہیں تین لازم ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک ہی زمین کے کئی مرحلے ہیں، کہیں اس کا نام دیا کہیں اس کا نام دیا۔ ہاں اس کی وجہ بھی ہے، یہاں پر لفظ فخار کیوں لائے، کیونکہ یہاں درجے میں آنا ہے نعمت کے کہ ہم نے اتنا سنوارا پھر بھی انکار کر رہا ہے۔ ٹھیکرے سے پیدا کیا ہم نے اس کو، وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جنات کو، جان اس کی جمع، جن کی جمع جان، من مارج من نار، آگ کے شعلوں سے۔ ایک تو ہے آگ سے، آگ نہیں فرمایا کیونکہ آگ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، شعلہ بھی دھواں بھی۔ ایسی آگ جس میں شعلہ تو ہو دھواں نہ ہو وہ ہے مارج۔ خالص کے معنی میں خالص آگ سے پیدا کیا ہے جس میں دھوئیں کی آمیزش نہیں ہے، اور خالص آگ جس کو مارج کہا، مارج من نار، یہ گڑھے میں بھی ہو تو اوپر جاتی ہے، اور انسان اوپر بھی ہے، ٹھکرا ہے نیچے گرتا ہے، اوپر نہیں جاتا ہے۔ اسی واسطے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا تھا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سوائے جنوں انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین، 2 مشرقوں کا رب ہے اور 2 مغربوں کا رب ہے۔ مشرقین، مشرق واحد ہے، شرقہ کے معنی سورج کا طلوع ہونا، تو مشرق کے معنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، تسنیہ اس کی مشرقین آتی ہے، تاکہ سورج تو ایک ہی ہے، تو 2 مشرق کیسے ہوا، ایک سردی کا ایک گرمی کا۔ بلکہ دوسری آیت میں ہے رب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو مشارق تسنیہ نہیں ہے، مشارق کو جمع ہے، کیونکہ لکھا ہے علم حیات میں سورج کی جگہیں نکلنے کی بھی اور ڈوبنے کی بھی ہر روز بدلتی رہتی، ہر روز بدلتی رہتی، چاہے وہ بال کے برابر ہی رہی۔ اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں اس کے سورج کے جگہوں کے نکلنے کے مقامات سردی میں الگ دکھتے ہیں، گرمی میں الگ دکھتے ہیں، اور سورج کا کترا کر چلا جانا سردی کے موسم میں بہت مشہور ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مشارق اور مغرب سے مراد یہاں پر ایک چاند کا ہے، ایک سورج کا، اور بہت سے تاروں کا ہے، اور اتنے تارے ڈوبتے نکلتے ہیں، ان تمام کو ملائیں گے تو بڑے مشارق ہیں اور بڑے مغارب ہیں۔ تو مشرقین بھی درست ہے، مشارق بھی درست ہے، مشرق بھی درست ہے۔ رب المشرقین 2 مشرقوں کا رب ہے، اور رب المغربین اور دونوں مغرب کا وہ مالک ہے۔ سوائے جنوں انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، مرجا ابھی آیا تھا، شعلوں کے معنی میں آیا تھا مارج، تو مرجا کے معنی اپنی جگہ سے آگے بڑھ جانا، مرجا البحرین، تسنیہ ہے بحرین، بحر کی تسنیہ ہے، بحر کے معنی سمندر، تو مرج البحرین 2 دریاؤں کو ملایا، اور ملنے کے واسطے کیا کہیے، ادھر کا ادھر آنا، ادھر کا ادھر آنا، یہ ہے مرجا۔ کہتے ہیں جب گھوڑا اپنے چراگاہ سے باہر منہ نکالتا ہے تو اس کو بولتے ہیں مرجا، آگے بڑھ گیا۔ مارج آگ کا شعلہ اپنے حدود سے آگے بڑھتا ہے تو اس کو مارج کہتے ہیں۔ اللہ نے 2 دریاؤں کو ملایا، مرج البحرین، چلایا، یلتقیان ملتے ہوئے، التقاء کے معنی ملنا، التقاء،
ملاقات جو اردو میں استعمال ہے ملنے کا نام پر ملاقات میں لگا دیجیے تو التقا بنتا ہے. دو دریاؤں کو اللہ نے ملا کر چلایا. ظاہر لگتا ہے کہ مل کے چل رہی ہیں مل کے, لیکن اس کا پانی اس میں اور اس کا پانی اس میں نہیں آ سکتا. دونوں دریا ہیں, دونوں دریاؤں کے درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے. ایک قدرت ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی. ایسا کہاں کہاں ہے دنیا میں تتبع کرنا پڑے گا, لیکن ہندوستان میں الہ آباد میں خود موجود ہے. الہ آباد میں یہ سنگم خود موجود ہے. الہ آباد دور نہیں آپ کے ملک میں ہے, دیکھ رہا یہ سنگم کہتے ہیں اس کو. اور کافی دور تک اس کے پانی کا رنگ الگ ہے, اس کے پانی کا رنگ الگ ہے. دونوں میں موجے ہیں, تھپیڑے ہیں, سب ہیں, لیکن دونوں کا پانی گھٹ گھٹ کبھی نہیں ہوتا. یہ اللہ کی شان, اللہ نے اس کو واضح کیا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کچھ حاجی حضرات جو بوڑھے ملے جو پانی کے جہاز سے سفر کر چکے ہیں حج کا, ان کا بھی بیان یہ ہے کہ راستے میں کچھ مقام ایسے آتے ہیں جہاں دور تک پانی دکھتا ہے, الگ الگ ملتے نہیں ہو. دنیا میں کہاں ہمارا اللہ نے, اللہ کی شان ہے, لیکن یہ تو انڈیا کے واسطے بہت صاف ہے, جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ. الہ آباد بہت قریب ہے. تو دو دریاؤں کا پانی, اچھا یہ نہیں کہ تھوڑی دور ہے, میلوں چلا جاتا ہے, میلوں, لیکن ملتا نہیں باہر. تو دو دریاؤں کو اللہ نے بظاہر ملا کر ان کو چلایا. بینہما برزخ, ان کے درمیان ایک آڑ ہے. برزخ کے معنی آڑ. اسی واسطے ہماری اصطلاح میں دنیا کے بعد جنت سے پہلے جو بیچ میں وقفہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک آڑ ہے. جنتی کو جنت میں پہنچنے سے آڑ ہے, اور جہنمی کو جہنم میں پہنچنے سے آڑ ہے. دنیا میں واپس نہیں آ سکتا ہے, اسے بھی آڑ ہے, تو اس کو برزخ کہتے ہیں, آڑ. یہاں اسی کا ذکر کیا اللہ نے, بینہما برزخ, دونوں کے درمیان حقیقت میں ایک ایسی رکاوٹ ہے, لا یبغیان, کہ دونوں بغاوت نہیں کر سکتے, سرکشی نہیں کر سکتے. وہ خدا کا حکم توڑ کے دونوں باہم مل جائیں, نہیں کر سکتے. یہ دریا خدا کا حکم اتنا پابندی کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں, لیکن اے جن و انس, تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تمہارے سامنے دریا کی اطاعت آئی, مشرق و مغرب کی اطاعت آئی, آگ کے شعلے سے بنے ہوئے جناتوں کی اطاعت آئی. یہ سب کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اطاعت گزار بن جاؤ. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان, نکلتے ہیں ان دونوں سے لولو, لولو مانے موتی, اور کیا نکلتے ہیں المرجان. مرجان خود اردو میں استعمال ہوتا ہے, لولو اور مرجان, موگا اور موتی. لولو کے معنی موتی اور مرجان کے معنی موگا. آج عام چیز ہو گئی ہے, اللہ نے دونوں سے نکالنے کا فیصلہ کیا, دونوں سے نکلتے ہیں. شارحین لکھتے ہیں دونوں سے نکلتے نہیں ہیں, تشبیہ ہے اس کی. ہاں, دریائے شیری سے نہیں نکلتا, دریائے شور سے نکلتا ہے, کھارے پانی سے نکلتا ہے, لیکن دریائے شیری کا پانی دریائے شور میں گرتا ہے, اس لیے ان دونوں کو تشبیہ دیا ہے, دونوں سے نکلتا ہے. دریا جو کھارا ہوتا ہے اسی سے نکلتا ہے. نکلتے ہیں ان دونوں سے لولو اور مرجان, تو موتی اور موگا دونوں نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس میں پیدا کیا, جو غواصی کرتا ہے اس کو باہر لاتا ہے. ان دونوں دریاؤں سے, یہ اللہ کی حکمت ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, سوائے جن و انس, تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام, اور اسی کے واسطے کشتیاں ہیں. الجوار جاریۃ کی جمع ہے, چلنے والی کو جاریہ کہتے ہیں. گھر کی باندھی ہے تو اس کو جاریہ کہتے ہیں, تیز سے بھاگتی, کبھی یہاں کبھی وہاں, بہت بات. تو جاریہ باندھی, اور جوار کے معنی آتے ہیں جاری ہونے والی. وله معنی اسی کے لیے, اسی کے اختیار میں ہے. الجوار جاری ہونے والی جہاز. المنشآت ابھرے ہوئے, منشآت کے معنی ابھرے ہوئے, پانی کی سطح پر ابھرے ہوئے, موجیں ہیں, تھپیڑے ہیں, ہوائیں ہیں, لیکن یہ اس کی تہ پر ابھرے ہوئے ہیں, ان کو منشآت کہتے ہیں. فی البحر, سمندر میں کتنا اوپر ابھرے ہوئے ہیں, کالأعلام, اونچے پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اعلام کے معنی تیلے, لگتا ہے کہ کوئی پہاڑ رکھا ہوا ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے بندوں پر بے انتہا قدرت کا اظہار ہے اور شفقت کا اظہار ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, سوائے جن و انس, تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا. اب یہاں سے ایک رکوع مکمل ہوا, دوسرا رکوع آ رہا ہے جس میں اس دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ فنا ہونے والا پرندہ ہے, لیکن جسم فنا ہوگا, روح فنا نہیں ہوگی. لوگ دھوکے میں آ گئے, سمجھ گئے کہ ہر چیز فنا ہے, چھٹی, اب ہاتھ دھر لیا, کھا پی کے ہی ختم. جسم فنا ہے, جسم کے لحاظ سے یہ فانی ہے, لیکن روح کے لحاظ سے یہ پرندہ ابدی ہے, کبھی نہیں ختم ہونے والا. یہ تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آتا ہے. کل من علیہا فان سے گفتگو شروع ہوگی, یہاں سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں بات ہوگی. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ, والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام, فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض, كل يوم هو في شأن, فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم, وصدق رسوله النبي الكريم, ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, معزز سامعین, محترم خواتین, میری ماں اور بہنوں, میرے بھائیوں, پیارے بچوں, تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ رحمان 27واں پارہ, یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 25 تک بات ہو چکی تھی, اور ترتیب یہ چل رہی تھی کہ ہر نعمت کے بعد یہ جملہ بار بار اس لیے لایا گیا ہے تاکہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, ان نعمتوں کا تکرار کے ساتھ استحضار پیدا کرنا, اور لوگوں سے یہ کہلوانا کہ ہم آپ کی نعمتوں کا انکار نہیں کرتے بلکہ ہم اس کا اقرار ہے, ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں. لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد, ہم کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے, اے ہمارے پروردگار آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں اور تمام شکر ہیں. ہر نعمت کا تذکرہ اسی واسطے ہے کہ اس کا بھی اقرار, اس کا بھی اقرار. اب یہاں ایک جملہ رہا ہے, کل من علیہا فان, ہر وہ شخص جو روئے زمین پر موجود ہے, فان, فنا ہونے والا ہے. فنا سے مراد ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, فنا ہوا یعنی ختم ہوا. ختم ہماری آنکھوں سے ہوا,
اوجھل ہوا. جو جسم مٹی سے بنا تھا وہ مٹی کے حوالے ہوا, لیکن اس کی روح کبھی فنا نہیں ہوتی. تو یہاں جو لفظ فان ہے وہ جسم کی طرف اشارہ ہے کہ جو زمین پر ہے فنا ہونے والے ہیں, لیکن جو زمین پر جسم نہیں ہے بلکہ اس میں روح کی شکل میں اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کے پاس لوٹ جائے گا. عمدہ ہے تو علیین میں اور عمدہ نہیں ہے تو سجین میں. سجین برے لوگوں کا مقام ہے جو ساتوں زمین سے نیچے ہے, اور علیین ساتوں آسمان سے اوپر اچھے لوگوں کا دفتر ہے. تو فنا جسم ہو, روح فنا نہیں ہوگی. ایک ذہن میں انسان کی آ سکتا ہے کہ یہ فنا ہونا کون سی نعمت ہے, فنا جسم کا ہو جانا یہ کون سی نعمت ہے, اس کو نعمتوں میں کون شمار کیا؟ در حقیقت اگر انسان اس راز کو سمجھ جائے تو سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ انسان کو اللہ فنا کر دیتے, ورنہ آم پکے تو میوہ اور بوڑھا پکے تو بنیوا. کون جانتا کس کو پوچھتا؟ کیا کرتا ہے آدمی بڑھاپے میں؟ ہاتھوں میں لاشا ہے, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, کسی کام کا نہیں, اب کیا کرتا ہے؟ اس کی روح نکالنا, اس کو مٹی کے حوالے کر دینا, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے پناہ مانگی ہے. ارذل عمر کیا ہے؟ ایسی عمر جس میں انسان دوسروں کا سراپا محتاج ہو جائے, نہ طہارت, نہ اس کو ہوش و حواس, نہ وہ کسی کے بغیر چل پھر سکتا, نہ کھا سکتا, 100% بچپنے کی طرح دوسروں کا محتاج ہوگا. اسے فنا مانگا. تو فنا کرنے والے کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ فنا کر کے چھٹکارا دے دیا. اور اگر یہ فنا نہ کرتے تو جتنے لوگ زمین پر زندہ ہیں مردوں سے بدتر ان کا حال ہو جاتا. اس لیے اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں کر دیا؟ مردوں کے لیے بھی زندوں کے لیے بھی, دونوں کے واسطے کافی کر دیا. پیٹھ پر زندے ہیں اور پیٹ میں مردے ہیں, دونوں کو زندہ کر دیا اللہ نے, دونوں کو واسطے انتظام کر دیا. تو اس آیت میں صرف فنا ذکر نہیں ہے بلکہ فنا ایک نعمت ہے. جسم کا فانی ہونا اور روح کا ابدی ہونا یہ حقیقت ہے. اس نعمت کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا. کل من علیہا فان, ہر وہ ذات جو روح زمین پر موجود ہیں فان, ان سب فنا ہو جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور باقی رہے گی ذات آپ کے رب کی. وجہ کے معنی چہرہ. اللہ کے لیے جب چہرہ یعنی وجہ بولا جائے تو اس سے مراد اللہ کی ذات ہے, کیونکہ جسم سے اللہ پاک ہے. جسمیت ایک ایسا وصف ہے جسے اللہ پاک ہے, منزہ ہے, کیونکہ جو جسم ہوگا وہ محدود ہوگا, اور جو محدود ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا. اسی واسطے اللہ کے واسطے جب پنڈلی, کمر, چہرہ, ہاتھ بولا جائے تو اس سے مراد اللہ کی ذات ہے, اللہ کی قدرت ہے. اور جہاں جہاں وجہ کا لفظ آئے وہاں مراد ذات, ذات الہی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, اور باقی رہے گا آپ کے رب کا چہرہ یعنی آپ کی ذات. ذو الجلال, عظمتوں والی, والاکرام, اور احسان والی. ذو الجلال عظمت والی ذات, والاکرام احسان والی ذات. ایک طرف اللہ کی قدرت ہے, ایک طرف بندوں پر احسان اور نعمت کا ذکر بھی ہے کہ کوئی باقی نہیں رہے گا, کوئی ایک ذات باقی رہے گی. هو الاول والآخر, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی اول, وہی آخر, وہی باطن, وہی ظاہر. ایسا اول کہ اس سے پہلے کچھ نہیں اور ایسا باطن کہ اس کے بعد میں کچھ نہیں. ہر چیز کا ادراک اللہ کی قدرت میں رکھا اللہ نے. تو یہاں کیا معلوم ہوا؟ کوئی باقی نہیں رہے گا, سب فنا ہو جائیں گے. جسم کے لحاظ سے اللہ کی ذات باقی رہے گی, اس میں بھی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی قدرت ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, سو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو سب کے سب فانی ہیں اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. بلکہ یہ بھی حقیقت ہے جیسے وہ باقی رہنے والی ذات ہے, اس کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہے گا, اور چونکہ یہ فانی ذات ہے لہذا فانی کے پاس جو کچھ ہے یہ فنا ہونے والا ہے. ان دونوں کو جوڑ کے فرمایا اللہ نے ما عندکم ينفد وما عند الله باق, تمہارے پاس جو ہے وہ فنا ہونے والا ہے کیونکہ تم خود فانی ہو, اور اللہ باقی ہیں, ان کے پاس جو کچھ ہو باقی رہنے والا ہے. اس لیے اپنے پاس رکھنے کے بجائے اللہ کے پاس رکھنے کی کوشش کرو. ما عندکم ينفد وما عند الله باق. اب دوسری صفت اللہ کی ظاہر فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض, اسی سے سوال کرتے ہیں سب اپنی اپنی حاجتیں, جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں. زمین والے بھی اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور آسمان والے بھی اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں, سب اسی سے مانگتے ہیں اپنی اپنی حاجتیں. یسألہ, سوال کرتے ہیں اس سے. کون کرتے ہیں؟ من فی السماوات, جتنی مخلوقات آسمانوں میں ہیں, والارض, اور زمین میں ہیں, سب اسی کی طرف. کوئی دن میں, کوئی رات میں, کوئی صبح, کوئی شام, ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے اللہ کی طرف متوجہ ہیں. اور اللہ ہے کل یوم ہوا فی شان, کی وہ ہر آن میں ایک شان میں ہے, ہر دن میں وہ ایک شان میں ہے, ہر وقت میں کسی نہ کسی کام میں, یعنی ہر ایک کی طرف متوجہ ہیں, ہر ایک کی دعائیں سنتے ہیں, ہر ایک کی حاجتیں پوری کرتے ہیں, ہر ایک کی مشکل کشائی کرتے ہیں. جو شخص جو چاہتا ہے اس کے لیے جو مفید ہے وہ عطا فرماتے ہیں, جو مضر ہے اس سے اس کو بچاتے ہیں. کبھی جو چیز مانگتا ہے بندہ وہ مفید نہیں ہے تو اس کے بدلے میں دوسری چیز دے دیتے ہیں, یا اس کے لیے اجر کو باقی رکھ دیتے ہیں, مگر دیتے ضرور. اس لیے جس کو دعا مانگنا آ گیا اسے سب کچھ آ گیا. اللہ سے جس کو دعا مانگنا آ گیا, اللہ سے لینا جس کو آ گیا اس کو ہر چیز آ گئی. کل یوم ہوا فی شان, یوم سے مراد یہاں وقت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقت تقسیم نہیں ہوتا. ہمارے لیے رات اور دن سے تقسیم ہوتا, گھنٹوں سے, منٹوں سے تقسیم ہوتا, ہفتوں مہینوں سے تقسیم ہوتا. اللہ کے پاس تقسیم نہیں ہوتا. تو لفظ یوم استعمال ہوا ہے ہم کو آپ کو سمجھانے کے لیے, وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں اور شان میں رہتا ہے, ہر وقت. فبأي آلاء ربكما تكذبان, سو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے. سنفرغ لکم, سنفرغ لکم, سین ان قریب کے معنی ہے جلدی ہی, اور نفرغ معنی ہم فارغ ہو جائیں گے. یہ دنیا والے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی طرف متوجہ ہیں تو اس طرف متوجہ اور مشغول ہونے کی وجہ سے کسی اور طرف متوجہ نہیں ہو سکتے, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بندوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ تم کو دنیا میں ہم نے جو آزادی دے رکھی ہے, تم سے کوئی بات پوچھ نہیں ہے, تم سے کوئی سوال جواب نہیں ہے, تم نے آنکھوں سے کیا دیکھا, کان سے کیا سنا, منہ سے کیا کھایا, سوال جواب نہیں ہے. ان قریب تم پر ہم متوجہ ہو کر سوال کرنے والے ہیں. یہ اشارہ سنفرغ لکم, ان قریب متوجہ ہوں گے ہم تمہاری طرف. ایھا الثقلان, اے جن و انس, تمہارے حساب و کتاب کے لیے ہم خالی ہو جاتے ہیں, یعنی ہم متوجہ ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کو کسی کام کی مصروفیت ایسی نہیں ہے کہ دوسرا کام وہ نہ کر سکیں. ایک کا حساب لینے سے دوسرا کا حساب نہ لے سکیں ایسا نہیں ہے. ساری کائنات کے انسانوں کا حساب آدھے دن میں ختم, ساری دنیا کے انسانوں کا حساب آدھے دن میں ختم ہو جائے گا. یہ اللہ کی شان ہے, یہاں توجہ ظاہر کرنا مقصود ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, سوائے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں کے گروہ, یا معشر الجن, معشر کے معنی جوانوں کا گروہ, جنوں کا گروہ. اے جماعت جن اور اے جماعت انس, انسانوں کی جماعت اور جناتوں کی جماعت. ان استطاعتم, اگر تم میں استطاعت ہے, اگر تم میں قدرت ہے, اگر تم میں حیثیت ہے, ان تنفذوا, کہ تم پار کر جاؤ, من اقطار السماوات والارض, زمین و آسمان کے قطر سے باہر نکل جاؤ, زمین و آسمان کے مدار کو پھوڑ کر باہر نکل سکتے ہو. اگر تم میں طاقت ہے فانفذوا, تو نکل کر دکھاؤ. چھوڑو میرا گھر, زمین و آسمان میرا گھر ہے, اس کو میں نے بنایا, تم اس میں رہ کر میری مخالفت نہیں کر سکتے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. آپ اپنے گھر میں مداخلت کسی کی برداشت نہیں کر سکتے, کہ تم دونوں یا تو میری مان کے رہو یا میرا گھر چھوڑ کے جاؤ. چھوڑ دو, گھر خالی کر دو, فانفذوا, نکل جاؤ. آگے چیلنج کیا, لا تنفذون, تم نکل نہیں سکتے, تمہاری حیثیت نہیں ہے. تم کو ہم نے معدوم سے موجود کر دیا, تمہاری سکت کتنی ہے ہمیں معلوم ہے. لا تنفذون, تم نکل نہیں سکتے. الا بسلطان, تم باہر جانے کی طاقت نہیں رکھتے. سلطان کے معنی خود اللہ, مگر اللہ کے ذریعے. سلطان کے معنی بادشاہ, اللہ کے ذریعے. اور اگر سلطان کے معنی زور اور قوت بھی آ جائے, تو جب قوت اللہ دیں گے تو تم کو نکلنا آئے گا, اور وہ قوت تم کو اللہ نے دیا نہیں ہے, تم نکل نہیں سکتے. یعنی یہ تمہارے اندر طاقت نکلنے کی اگر اللہ نے دیا ہے تو ہوگی, اور اللہ نے دیا نہیں ہے تم باہر نہیں جا سکتے. جب تم باہر نکل نہیں سکتے ہو, تمہارے باتیں بہتر یہ ہے کہ احسان فراموشی مت کرو, اپنے محسن کے ساتھ گھل مل کر رہو. یہ ہے اشارہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان, سوائے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یرسل علیکما شواظ من نار, یرسل فعل مجہول ہے, بھیجا جائے گا. علیکما, تم دونوں پر, یعنی جن اور انس دونوں پر. شواظ, شواظ کے معنی شعلہ, من نار, آگ کا, آگ کا ایسا شعلہ جس کے اندر دھواں نہ ہو, اس کو شواظ کہتے ہیں, آگ کا شعلہ. ونحاس, اور دھواں, دونوں چھوڑا جائے گا. آگ کا شعلہ بھی اور آگ کا دھواں بھی. شعلوں سے جلو گے, جھلسو گے, اور دھواں سے کڑو گے, مستقبل بے چین ہو گے. فلا تنتصران, تم دونوں انتقام نہیں لے سکتے. مسئلہ سے انتصر آئے تو انتقام. فلا تنتصران, تم دونوں انتقام لینے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی تم اس شعلوں کو یا اس دھواں کو ہٹا نہیں سکتے کہ تم پلٹا کے ہم پر ڈال دو, پلٹا کے وہاں سے کسی پر پھینک دو. تمہاری یہ سکت نہیں. انتصار ہمارا انتقام. فلا تنتصران, تم انتقام نہیں لے سکتے. اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو آگ کے شعلوں میں جلو گے اور دھواں میں کڑو گے, اور اس کے بعد تم انتقام دینے پر قادر نہیں رہو گے. سوائے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان, پس جب پھٹ جائے گا آسمان. انشقاق, پھٹ جانا. انشقت فعل ماضی ہے, لیکن اذا داخل ہوا تو کیا کرتا, مستقبل. جب پھٹ جائے گا السماء, آسمان, فكانت وردة, تو ہو جائے گا گلابی. كالدهان, جیسے سرخ نری. كالدهان کے معنی سرخ چمڑا ہو جائے گا بالکل. یہ سورج, یہ آسمان پھٹ جانے کے بعد کہاں رہے گا, کیسا رہے گا, یہاں ذکر نہیں کیا. تفسیر سورہ حاقہ 35 میں اللہ نے بتایا ہے کہ فرشتے جو اطراف میں آ جائیں گے, آسمان پھٹے گا بیچ میں سے, یہ بیچ میں کا حصہ پہلے گرتا ہے. جو اطراف کا علاقہ ہے وہ محفوظ رہتا ہے, بیچ کا پہلے گرتا ہے. فرشتے جتنے ہوں گے وہ سب بیچ سے اطراف میں آ جائیں گے. والملک علی ارجائها, فرشتے کناروں پہ آ جائیں گے. تو فرشتوں کا کناروں پر آ جانا اور سورج کا چاند کا ٹکرا کر جہنم میں پھینک دیا جانا, اور اس آسمان کا سرخ نیلی کی طرح ہو جانا, اور بقیہ جو بچے گا آسمان, یہ ورد گلابی, مورد کہتے ہیں گلابی کو, گلابی کی طرح ہو جائے گا. اس میں اشارہ یہ ہے کہ تمہارے زمین کا سارا کا سارا نظام سورج اور چاند اور تاروں سے قائم ہے, وہ آسمان ہی نہیں رہے گا. تو سورج کہاں رہے گا, چاند کہاں رہے گا, تارے کہاں رہیں گے, وہ سرخ گلابی ہو جائے گا اللہ کے غضب کی وجہ سے, سرخ نیلی ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں تمہارا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. سوائے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان, بس اس دن سوال نہیں کیا جائے گا کسی بھی گناہ کے بارے میں, انسان سے اور نہ جنات سے. اب تک بہت آپ سنتے آئے ہیں کہ سوال کیا جائے گا. اس قرآن نے کہا وقفوہم, ٹھہراؤ ان کو, انہم مسئولون, ان سے سوال کیا جائے گا. اور اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس دن ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا, نہ انسان سے نہ جنات سے. بظاہر تعارض نظر آتا ہے, لیکن تعارض نہیں ہے. ایک ہی آدمی کے کئی احوال ہوتے ہیں, ایک ہی آدمی کے کئی احوال ہوتے ہیں. جب تک سوال نہیں کیا گیا ہے تب تک حکم ہوتا ہے ٹھہراؤ, ان سے پوچھا جائے گا. سوال ہو کہ نام اعمال دائیں یا بائیں میں آ چکا ہے تو اب ان سے کیا پوچھا جائے گا, جاؤ جانا ہے. ایک آدمی کے کئی احوال, ایک شکل تو یہ ہے. اور ایک شکل یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے پوچھا جائے گا, کچھ لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا. یہاں گناہ گار لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ گناہ ان کے نظر آئیں گے. گناہ گار سے نہیں سوال کیا جائے گا کیونکہ گناہ گار خود نظر آئیں گے, ان کی پیشانیاں, ان کا چہرہ خود بتا دے گا کہ یہ مجرم ہیں, جس کا ذکر اس کے بعد کی آیت میں آ رہا ہے. اور جن کا نام اعمال برابر ہے, نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں, ان کا نام اعمال تولا بھی جائے گا, دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں آئے گا, پرسرات سے پار بھی ہوں گے, ان کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا. لیکن یہ جو مجرم ہوں گے ان سے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ, یا اللہ جب سوال نہیں ہوگا تو کیسے بچائے جائیں گے. فرمایا ان کے گناہ ان کے جسم پر چھلکتے نظر آئیں گے, گناہ ان کے جسم پر چھلکتے نظر آئیں گے, اس سے تم خود پہچان لو گے کہ مجرم ہے. فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان, سو اس دن سوال نہیں کیا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں کوئی انسان اور کوئی جنات. فبأي آلاء ربکما تکذبان, یعرف المجرمون بسیماہم, پہچان لیے جائیں گے مجرم. یہ ہے سب ٹکڑا, یعرف پہچانے جائیں گے, المجرمون مجرم, بسیماہم اپنی پیشانیوں سے, فیؤخذ پس پکڑا جائے گا, بالنواسی, پیشانی کے بال کو نواسی کہتے ہیں, جمع ہے یہ, اس کا واحد ہے ناسیہ. ناسیہ مانے پیشانی, پیشانیوں کے ذریعے سے پکڑے جائیں گے. والاقدام, قدم کی جمع ہے, قدم کی جمع اقدام, تو پیشانی کے بال اور قدم دونوں پکڑ کے جب باندھے جائیں گے تو گول رنگ بنتی ہے, جسے بچے کھیلتے ہیں.
رنگ پھرتے ہیں اور رنگ کیش کرتے ہیں. جب پیشانی پکڑی جائے گی, پیشانی کے بال سے پاؤں کو باندھا جائے گا. نواسی ناصیتن کی جمع ہے پیشانی, اور الاقدام قدم کی جمع ہے پاؤں. جب پیشانی کو پاؤں سے باندھ دیا جائے گا تو کیسے بنیں گے؟ گول رنگ بن جائیں گے. ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود بخود پہچانے جائیں گے, پہچانے جائیں گے. اور بندے جب پہچان لیتے ہیں مجرم کو ان کی شکل دیکھ کر, تو رب العالمین ہے, وہاں پہچاننے کی مشکل کیا ہے؟ ٹی گزرتا ہے ٹرین سے, دیکھ کے پہچانتا ہے کس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے, چہرے پہ ہوائیاں اڑتی رہتی ہیں, یہ تو پورے مجرم ہیں, ان کے جرم کی جلد بظاہر ہو جائیں گے, پکڑے جائیں گے. جس محشر کے میدان میں وضو کرنے والے چمکیں گے, ان کے اعضائے وضو اسے حضور پہچان لیں گے, جانے کو پیش کریں گے, ایسے یہ مجرم پہچانے جائیں گے. تو ان کو پکڑ کے ان کے پاؤں کو باندھ کر رنگ بنا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. سورہ مدثر میں کہا ہے اس رنگ کو بنا کر پھینکنے کے بعد کہ جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں ایسے ان کو پرویا جائے گا. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, حکم ہوگا 70 گز کی زنجیروں میں ان کو پرو دو تسبیح کے دانوں کی طرح. اس لیے اے جنوں انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس موقع پر کہا جائے گا ہذہ جہنم, یہی ہے جہنم. ہذہ جہنم کے معنی یہی ہے جہنم. التی یکذب بها المجرمون, جس کی تکذیب کیا کرتے تھے مجرم جس جہنم کو نہیں مانتے تھے, اب اس جہنم کی سزاؤں کے درمیان ہے. تو کہا جائے گا یہی تو وہ جہنم ہے, اب اس کا انکار کرتے ہو تو کرو اور مانتے ہو تو مانو. یطوفون طواف کرنا, چکر لگانا, بینہا و بین حمیم آن, حمیم کے معنی گرم پانی, گرم پانی کھولتے ہوئے پانی کے اطراف میں یہ چکر لگائیں گے. یطوفون بینہا, اطراف چکر لگائیں گے جہنم کے درمیان اور گرم پانی کے درمیان. ایک طرف دوزخ کی آگ ہوگی, ایک طرف گرم پانی ہوگا, ان کے درمیان چکر لگائیں گے, ہر طرف سے ان پر حادثہ ہوگا. اس گرم پانی کی تفصیل خود قرآن بیان کرتا ہے, اگر وہ سر پہ ڈال دیا جائے تو چمڑا پورا گر جائے, اور منہ میں چلا جائے تو اتریاں کٹ کے گر جائے. یشعر بہ ما فی بطونہم والجلود, جو کچھ پیٹ میں ہے یا باہر کھال ہے سب گر جائے, اتنا گرم پانی. سو اے جنوں انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ تذکرہ ان کا تھا جو گھر سے جاتے بھی نہیں اور بات مانتے بھی نہیں, ان جنوں انس کا تذکرہ ہو رہا تھا. اب یہاں سے جو اللہ کا حکم ماننے والے جن اور انس ہیں, جو خدا کی اطاعت میں لگے ہیں, بندگی کر کے بھی ڈرتے ہیں, ایسوں کے لیے اللہ نے کن نعمتوں کا انتظام کیا ہے. اس میں سے مشت نمونہ از خروارے, یعنی جیسے آپ ایک نمونہ پیش کرتے ہیں, ایک مٹھی بھائی, ایک مٹھی گیہوں دے وہ پیسہ اسٹاک ہے, تو ایسے ہی اللہ نے ان جنت کی نعمتوں کا ایک نمونہ یہاں پیش کیا ہے, بہت ہی ہلکا مشت نمونہ, ایک مٹھا پیش کیا ہے. دیکھو جنت میں نے کیسے بنائی ہے ڈرنے والوں کے لیے, اللہ کا حکم ماننے والوں کے لیے میں نے کیسا انتظام کیا ہے. ولمن خاف مقام ربہ جنتان, اور اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے اپنے پروردگار سے دو جنتیں ہیں. جنت کے معنی باغ, دنیا میں کسی کے دو باغ ہو سکتے ہیں, تو وہاں کیوں نہیں ہو سکتے؟ دو باغ ہو سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جنت کا باغ اور جنت کا درخت ایک سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ وہاں کا درخت, وہاں کے پھل, وہاں کی چھاؤں, وہاں کی لذت, وہاں کی فرحت, یہاں اس کا کوئی نمونہ نہیں ہے, نام کا اشتراک ہے. کیا کہا اللہ نے؟ ایک درخت کا سایہ 100 برس تک سوار چلتا جائے تو ختم نہیں, سایہ اتنا لمبا ہوا ایک درخت کا. اور ایک درخت کو جنات اور باغات کوئی نہیں کہتا, کئی درختوں کو باغات کہا جاتا ہے. تو یہاں تو حیات ہی 100 برس نہیں ہے, تو کیا چلے گا 100 برس؟ مگر وہاں حیات جو ملے گی وہ کبھی نہیں ختم ہوگی, نہ 100 سال میں, نہ 1000 سال میں, نہ عمر نوح میں ختم ہوگی, نہ عمر ابراہیم میں, چلتی جائے گی عمر, نہ بڑھاپا, نہ بیماری, نہ اکتاہٹ, نہ بیزاری, نہ مالک ہم سے خفا, نہ ہم سے بیزار, چلتا رہے گا ہمیشہ. کوئی بچہ نہیں, کوئی بوڑھا نہیں, سب شباب نوجوان. بڑا ایسے عالم میں 100 برس کا, ہزاروں برس کے بعد بھی رہیں گے. یہ اللہ نے باغات کا انتظام کیا ہے. ولمن خاف, اور جو ڈرا اپنے رب کے مقام سے ڈرا. رب کا مقام دو ترجمہ اس کا کیا ہے. ایک تو یہ ہے رب کا مقام سے مراد رب کی حیثیت, کہ وہ خالق ہیں, ہم مخلوق ہیں, وہ مالک ہیں, ہم مملوک ہیں, انہوں نے ہمیں معدوم سے موجود کیا ہے, ان کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے, ہم ان کے سامنے سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا سجدہ قبول فرماتے ہیں, اور کہتے ہیں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو رب کریم کے قدموں میں ہوتا ہے. یہ تو اللہ کی قبولیت ہے, ورنہ ہمارے آنسو کس کام میں آئیں گے اللہ کے؟ یہ تو شان کریمی ہے کہ چنتے ہیں اس کو. تو یہ ہے مقام رب, جسے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے. تو مقام بمانا مرتبہ, جو اپنے رب کے مرتبے سے ڈرتا ہے کہ ہم کہاں کہاں رب العالمین, اس خوف سے ڈرتا ہے, اس کو دو جنت ملے گی. ایک تو جنت اللہ کے ڈرنے کی وجہ سے کہ اللہ سے بندہ ڈرتا ہے, اور ایک اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر ملے گی. یہ ترجمہ تو یہ. اور ایک ہے مقام رب, کہ ایک دن ہم سب حقیقت میں اللہ کے مقام پر, جہاں خود اللہ موجود ہوں گے, ہمیں کھڑا ہونا ہے. یہ ہے مقام رب. بندہ اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا, بندہ اللہ کے سامنے ہوگا اور اللہ بندے سے سوال کریں گے, تم نے ایسا کیا تھا, تم نے ایسا کیا تھا, ایک ایک چیز یاد دلائیں گے. کوئی درمیان میں موجود نہیں ہوگا. جو اپنے رب کے سامنے حاضری سے ڈرتا ہے کہ میں حساب کیسے دوں گا, اس بندے کے لیے اللہ کے ہاں دوہری جنت ہے. ایک تو اعمال کرتا ہے, اس کے بعد پھر ڈرتا بھی ہے, دونوں کا صلہ ملنے والا ہے. قرآن کریم میں اس معنی کے اعتبار سے کئی آیتیں موجود ہیں. سب لوگ گھر میں مزہ کرتے تھے, اور یہ گھر میں بجائے مزہ کرنے کے سجدے میں روتا تھا, ڈرتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ سے سورہ ذاریات میں بات آ چکی ہے, وہاں دیکھ لیا جائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں روتا ہے, سب لوگ اپنے گھر میں خوش ہے, مگر یہ ڈرتا رہتا ہے. فوقانا عذاب السموم, تو ہم نے اس کو بچا لیا جلتے ہوئے آگ سے. تو ولمن خاف مقام ربہ جنتان, اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے حاضری سے ڈرتا ہے, جنتان, دو جنتیں, دو باغات ہیں. آپ بھی دنیا کے باغات کو تشبیہ دیتے ہیں, بھائی اس میں زیادہ انار ہیں, زیادہ اس میں آم ہیں, زیادہ اس میں سیب ہیں. ایسے یہاں دو جنتوں کی تشبیہ آ رہی ہے, ایک میں کیا ہے, ایک میں کیا. اور یہ سب دل کو سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ صحیح بات وہی ہے جو روایت میں آقا نے فرما دیا کہ میں نے وہ انتظام کیا ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے دل میں خیال سے گزرا ہے. یہ نعمتیں صرف ذہن سے قریب کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے ہیں, افہام و تفہیم کے لیے. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان, ذواتا افنان, ذواتا تسنیہ ہے زو سے, زو مانے والا, اور تسنیہ ذواتا والیاں, مؤنث کے لیے ذواتا آتا اور مذکر کے لیے زو اور ذوا آتا. تے کے بغیر مذکر تے لگائے تو مؤنث ہی فرق ہے. اور افنان کے معنی شاخیں, افنان شاخیں, تو ذواتا افنان بڑی شاخیں, گھنی شاخیں. جس درخت میں جتنا زیادہ شاخیں ہوتی ہیں اتنا گھنی چھاؤں اس کو میسر آتی ہے. تو ذواتا افنان سے مراد شاخیں. جب شاخیں زیادہ, ڈالیاں زیادہ, تو اس کے پھل بھی زیادہ ہوں گے. جتنی زیادہ شاخیں ہوں گی
اتنا زیادہ اس کے اندر پھل ہوں گے. اور ان پھلوں کا تذکرہ اللہ نے سورہ حقہ میں کیا ہے, قطوفھا دانیہ, لٹک رہے ہوں گے. ذواتا افنان, بہت زیادہ شاخیں, ان درختوں میں شاخیں بہت ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان, ان دونوں باغوں میں, فيهما ان دونوں میں, عینان تسنیہ ہے عین کی, چشمے, اور تجریان جاری, دونوں چشمے جاری, دونوں باغوں میں چشمے جاری ہیں. تو چشمے کہاں سے آئے؟ عین, عینان تسنیہ, اور تجریان جاری ہیں, دونوں میں چشمے جاری ہیں. جس کو بارہ سنتے ہیں تجری من تحتها الانہار, یہ وہی ہے. چشمے جاری ہیں جن درختوں کے نیچے سے چشمے جاری ہوتے ہیں, وہاں شادابی زیادہ ہوتی, ہریالی ہوتی درختوں میں پانی کی فراوانی کی وجہ سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان, فيهما ان دونوں باغوں میں, من كل فاكهة ہر میوے, زوجان جوڑے. فاکہہ کہتے ہیں اس میوے کو جو بطور لذت کے کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے, اس کی جمع فواکہ آتی ہے. فروٹ جتنے بھی کھائے جاتے ہیں کھانے کے بعد لذت کے لیے, اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں باغوں میں ایک دو قسم کے نہیں ہیں, من کل فاکہہ, ہر قسم کے میوے. آپ کے دماغ میں جو میوہ آئے گا وہاں موجود ہے. لفظ کل بتاتا ہے ہر میوہ وہاں پر موجود ہوگا. اور زوجان کے معنی جوڑے, فیہما من کل فاکہۃ زوجان, ہر میوے کے جوڑے موجود ہوں گے. جوڑا کیوں کہا؟ اکثر سمجھتے لوگ, نر اور مادہ درختوں میں بھی ہوتے, پھلوں میں بھی ہوتے, بغیر جوڑے کا صرف ایک ہے ذات. اللہ نے خود فرمایا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. یہ وتر کون ہے؟ اللہ کی ذات, ہم کا کوئی جوڑا نہیں. زمین کا جوڑا آسمان ہے, سورج کا چاند ہے, کالے کا گورا ہے, مرد کا عورت ہے, ہر چیز کا جوڑا, اللہ کا کوئی جوڑا نہیں. تو زوجان کا اشارہ کر دیا ہے کہ نر اور مادہ پھلوں میں بھی ہوتے ہیں. جب ان کے اندر تعبیر ہوتی ہے تو پھل زیادہ آتے ہیں. وہ کیا ہے تعبیر؟ ان کا شگوفہ, ان کا شگوفہ لے کے جوڑ دینا, جو قلم کرنا کہتے ہیں اردو میں. پھل زیادہ کیوں آتے؟ نر مادہ کو ملا دیا, پھل زیادہ پیدا ہوتے. تو جوڑے جوڑے ہوں گے, بہترین قسم کے وہاں پر جوڑے ہوں گے ہر پھل کے اندر. یہ اللہ کی شان ہے. اب باغات آ گئے, شاخیں آ گئی, پانی آ گیا, میوے آ گئے, اب کہیں بیٹھنے کا انتظام چاہیے. تو فرمایا متکئین علی فرش, بیٹھے ہوئے ہوں گے. متکئین تکیہ سے, تکیہ کہتے ہیں ٹیکا لگانا, اور بھروسہ کرنا. جس پر آدمی ٹیکا لگاتا ہے یا بھروسہ کرتا ہے کہ میرا وزن سنبھالے گا, سب پہ ٹیکا نہیں لگاتا. بلکہ اردو محاورے میں طنز کرتے ہیں, جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, امید تھی کہ سنبھالے گا, دھوکہ دے گا. تو تکیہ کے معنی کو ٹیکا دیا جائے. متکئین ٹیکا دیے ہوئے ہوں گے, ٹیکا لگائے ہوئے ہوں گے. متکئین کہاں؟ علی فرش, ایسے فرشوں پر. فرش یہی جو ہمارے اردو میں استعمال ہے, اسی فرش کی جمع فروش آتی ہے. ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے. بطائنها من استبرق, بطائن کے معنی اندرونی کپڑا, بطائن باطن سے بنا ہے, اور باطن کے معنی اندرونی. استبرق معنی گاڑھا ریشم. عام طور پر صدری کا کپڑا اوپر اچھا ہوتا اور نیچے استر اس سے کمزور ہوتا, پتلا ہوتا. شیروانی کا بھی کپڑا اوپر کا اچھا ہوتا, اندر کا پتلا ہوتا. کوٹ کا بھی یہی حال ہے. اندر والے کپڑے کو استر کہتے ہیں, اس کو یہاں بطائن کا حال ہے. بطائن معنی استر, اور استبرق کہتے ہیں گاڑھے ریشم کو, اور سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو. اس کپڑے کا, اس فرش کا یہ عالم ہے کہ اس کا اندرونی کپڑا استبرق کا ہے, گاڑھے ریشم کا ہے. تو اوپر کا کیسا ہوگا؟ یعنی یقیناً اچھا ہوگا. صدری والا کپڑا اندر کا بہت اچھا ہے تو اوپر کا اور اچھا ہوگا. اس وصول سے فرمایا کہ ان فرشوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے اندرونی کپڑے گاڑھے ریشم کے ہوں گے, تو اوپر کا کتنا اچھا ہوگا تم خود اندازہ کر سکتے ہو. وجنى الجنتين دان, جنتین دونوں باغ, اور جنا کے معنی اس کے پھل, اور دان کے معنی لٹکے ہوئے. دان دنوبن کے معنی قریب ہونا. دنیا کو دنیا اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ قریب ہے, ملی ہوئی ہے ہم سے. تو دانیہ کے معنی لٹکے ہوئے, قریب. وجنى الجنتين دان, دونوں باغوں کے میوے لٹکے ہوئے ہوں گے, بہت قریب ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, سوائے جن و انس, تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جس کا اللہ نے انتظام کیا. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. فیہن ان باغوں میں, قاصرات الطرف نیچی نگاہ والیاں. قاصرات قصر کے معنی تو محل کے آتے ہیں, اور قصیر اور قصر کہتے ہیں پستہ قد کو. یہاں مراد ہے نگاہیں پست ہوں گی, یعنی پلکیں پوری نہیں کھولیں گی. مارے شرم اور حیا کے یہ پوری آنکھ نہیں کھولیں گی, بلکہ ان کی پلکیں جھکی ہوئی ہوں گی. یہ ہیں قاصرات الطرف, نگاہوں میں پستی. جب نگاہیں پوری کھل جاتی ہیں تو بے حیائی کی علامت ہوتی ہے, اور جب نگاہیں آدھی کھلتی ہیں تو یہ شرم و حجاب کا اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے. ہمارا قاصرات الطرف, یہ نگاہیں نیچے رکھنے والیاں ہیں. انہوں نے کبھی کسی کو گھور کے نہیں دیکھا ہے, نگاہوں سے کسی کو اپنے آغوش میں نہیں لیا ہے, نگاہوں سے کسی کو جذب نہیں کیا ہے. نگاہوں سے بھی حوث کا اظہار ہوتا ہے. اور وہ شاعر کو تو بھولنا ممکن نہیں ہے جس نے کہا ہے لطیف ہو نہیں سکتی جو شے ہے بے پردہ. سبب یہ ہے کہ نگاہوں کی مار پڑتی ہے, تو نگاہیں پوری کھلتی ہیں تو اسے مار پڑتی ہے. اسی سے آدمی قتیل بھی ہوتا ہے, قاتل بھی ہوتا ہے. جب آدمی کسی کے حسن کا شکار ہوتا ہے تو اسے قتیل اور مقتول کہا جاتا ہے. یہاں فرمایا کہ ان کی نگاہیں اتنی نیچی ہوں گی کہ انہوں نے کسی کو اپنی آنکھوں میں لیا نہیں. لم یطمثهن, کسی نے ان کو چھوا نہیں. انسن, کسی انسان نے, قبلہم, اس انسان سے پہلے جس کو اب موقع دیا اللہ نے. ولا جان, اور کوئی جنات نے, کوئی جن اور کوئی انس, ان سے پہلے جن کو اللہ نے عطا کیا ہے کسی نے ان کو چھوا نہیں. تمس کے معنی حجاب کے وقت جو پہلا خون آتا ہے بلوغت کے بعد اس کو تمس کہتے ہیں. لم یطمثهن, کہ کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا جنسی طور پر, خواہش کے طور پر. بالکل پاک اور صاف ہیں, ان کی نگاہیں دھلی ہوئی ہیں, ان کا جسم دھلا ہوا ہے, انہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ایسی ہوں گی, حدیث میں گئے تو بہت طویل ہو جائے گا وقت, بہت طویل ہو جائے گا. فرمایا ایسی حسین اور جمیل کی 70 لباس پہننے کے باوجود ان کا جو کھانا جائے گا اترتا ہوا کھانا حلق سے نظر آئے گا. ان کے پلی کے گودے نظر آئیں گے. ایک بار تھوک دیں تو دنیا کی ہر چیز نیچے ہو جائے, اور ایک بار جھانک دیں تو اندھیرا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ اعلیٰ تخلیق کا شاہکار ہے. اللہ خود فرماتے ہیں تم کو میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسی ہیں جن کو کسی نے چھوا نہیں, ان کی آنکھیں پوری کھلی نہیں. پھر بھی تم کو سمجھانے کے لیے ایک تشبیہ دیتا ہوں, کأنہن الیاقوت والمرجان. کأنہن میں جو کا ہے یہ تشبیہ کے لیے گویا کہ وہ ایسی ہے نہیں, اس سے بہت اعلیٰ درجے کی ہیں, لیکن تمہاری سمجھ میں سب سے اہم چیز یاقوت ہے اور مرجان ہے.
याकूत और मरजान की तरह है वो। याकूत भी एक पत्थर है और मरजान जिसको हम मुगा कहते हैं ये भी एक पत्थर है। इनको सही देखना है तो इसी सुनार के पास जाओ, खान जोदस के पास जाओ, उनसे बोलो कि याकूत दिखाओ, मरजान दिखाओ, ये रूबी क्या है, लुलू क्या है, उनसे पूछो। वो भी दुनियावी एतबार से एक पत्थर है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इंसान के फहम से करीब करने के लिए उन हूरों की तशबीह आखिर किससे दी जाए? तशबीह दी जाती है उसी से जिसको इंसान जानता पहचानता हो। इससे अच्छी चीज इंसान जानती है। तो अल्लाह ने कहा कि वो ऐसी हैं अपने हुस्न जमाल के एतबार से कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान। एक मकाम पे आगे आ रहा है कि जैसे मोती हो गिलाफ के अंदर और निकाल दिया जाए, उस पर किसी किस्म का कोई धब्बा ना हो, बस ये है याकूत और मरजान जो अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते इंतजाम किया है। ये सब किसके लिए है? जो अल्लाह के सामने हाजिरी से खौफ ज़दा है कि मेरी नमाजें कैसी होंगी, मेरा कलिमात ईमानिया जो मैंने जुबान से कहा है मैं उस पर कितना कायम हूँ। कलमा तो पढ़ लिया, कलमे पर कायम हुआ नहीं हूँ। शहादत दी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क्या एक ही माबूद मानता हूँ या मेरा नफ्स भी माबूद है, माल भी माबूद है, बीवी माबूद है, फलाने साहब भी माबूद है, कितने बुत पैदा हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह दिया है, ज़बान से कह भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये तज़किया करने वाला इंसान ज़ातों में डरता है, सोचता है, उसके वास्ते सब अल्लाह के इंतजाम है। अल्लाह फरमाते हैं कि किन किन नेमतों को छुटलाओगे। आगे फरमाया ये सब तुम्हारे वास्ते जो हमने बनाया है, ये हकीकत एहसान का बदला एहसान है। हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, नहीं है एहसान का बदला मगर एहसान। अब बंदा सोचता है कि मैंने क्या बदला किया, मैंने क्या एहसान किया अल्लाह के साथ। सूरह इससे पहले सूरह फातिहा में ये बात आई है कि एहसान एक मर्तबा है, एक मकाम है। नमाज तुम ऐसी पढ़ो, बंदगी तुम ऐसी करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, या कम से कम इतना यकीन करो कि तुम्हें अल्लाह जरूर देख रहा है। इस मर्तबे पर नमाज पढ़ने वाले को मोहसिन कहेंगे, जमा जिसकी मोहसिन है, इस अमल का नाम एहसान है, ये यहाँ मुराद है। तो एहसान का बदला एहसान है। तुमने दर्जे एहसान पर पहुंचकर बंदगी की है, तो इस एहसान का बदला हमारे पास ये रखा है। हर आन अपनी निगाह में अल्लाह का हुक्म होना चाहिए, अल्लाह के नबी का तरीका आंखों में होना चाहिए। ये यहाँ फरमाया हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, नहीं है एहसान का बदला मगर एहसान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सवाए जिन व इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। व मिन दूनिहिमा जन्नतान, और इन दोनों के अलावा और दो जन्नतें हैं। इन दोनों बागात के अलावा और दो बागात हैं। ये दोनों बागात ये भी अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन अल्लाह ने दून कहा। दून के दो तर्जुमे, दून के माने अलावा, इन दोनों के अलावा दूसरे दो बाग हैं, और दून के माने कमतर के आते हैं, इन दोनों से जरा कमतर दो और बाग हैं। ये दोनों बेहतर हैं मुत्तकियों के लिए, ये दोनों थोड़ा सा उनसे कमतर हैं। लेकिन अक्सर लोगों ने कहा है कि मुत्तकी सब तो नहीं है, लेकिन मोमिन तो सब है। तो ऊपर के बागात मुत्तकियों के लिए हैं, और अब जो बागात जरा उनसे कमतर है ये आम मोमिनों के वास्ते हैं। इसमें भी क्या इंतजाम है अल्लाह का। सवाए जिन व इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मुदहाम्मतान, वहां क्या था? ज़वाता अफनान था, यहाँ आया मुदहाम्मतान। दोनों में कदर मुश्तरक क्या है? वहां शाखें बहुत थी, यहाँ हरियाली गहरी सब्जी बहुत है। जब पानी की कसरत ज्यादा होती है, हरापन ज्यादा होता है, तो वो हरापन मायल बस स्याही हो जाता है, स्याही की तरफ मिल जाता है। भिंडी बहुत हरी है तो स्याही की तरफ मायल हो जाती है, तो उसको मुदहाम्मतान कहते हैं। इदहाम के माने मायल बस स्याही, ऐसी हरियाली जो सुर्खी नहीं बल्कि हरियाली की तरफ मायल हो स्याही। तो स्याही और हरियाली दोनों मिलकर जो रंग बनता है उसको कहा गया मुदहाम्मतान। मुदहाम्मतान, वो दोनों बाग हरे सब्ज होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सवाए जिन व इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फीहिमा ऐनानी नज़्ज़ाख़तान, ऊपर क्या था? फीहिमा ऐनानी तजरियान, दो नहरें जारी। यहाँ पर माया नज़्ज़ाख़तान, वहाँ दो चश्मे हैं जो उबल रहे हैं। नज़्ज़ाख़ा के माने आते हैं जोश मारते हुए चश्मे। एक तो है पानी जमीन पर बहना, और एक है जोश मार के उबलना। जोश मारने वाला उबलता जरूर है, एक ही मकाम पे उबलता रहता है, और चश्मे जारी होते हैं, अपने जरियान से दूर तक का इलाका सैराब करते हैं। तो दोनों में फर्क बताया है, उसके अंदर जारी होने का है और यहाँ पर उबलने और जोश मारने का है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सवाए जिन व इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फीहिमा फाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान, फीहिमा इन दोनों बागों में फाकिहा मेवे, व नख़लुन खजूर, रुम्मान अनार, तीन का नाम लिया। वहां क्या कहा था? मिन कुल्लि फाकिहा, हर किस्म का मेवा। उन हर किस्म के बजाय यहाँ पर तीन चीजों का तज़किरा किया गया। एक फाकिहा, लेकिन शारीन कहते हैं जब फाकिहा आ गया तो मिन कुल्लि फाकिहा के बगैर भी फवाकिह कहते हैं हर उस चीज को जो बतौर मेवे के खाया जाए। लिहाजा फवाकिह जितने हैं सिर्फ फाकिहा में आ गए, और खजूर और अनार इनका तज़किरा आम के बाद खास की तरह किया गया। आम के बाद खास का मतलब यह है, पहले आम फरिश्तों का जिक्र किया, फिर खास और फिर जिब्रील का जिक्र किया। जिसे कहा है तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर रूह, तमाम फरिश्ते उतरते हैं और रूह यानी जिब्रील, तो जिब्रील को खास तौर से नाम दिया। ऐसे यहाँ हर किस्म के मेवे कहा, और खास तौर से खजूर और अनार, ये अल्लाह ने इंतजाम किया उन बागों में। यहाँ सिर्फ नाम का इश्तराक है, अभी हदीस में हम गए नहीं। हदीस में न जाने की वजह भी है, हमारे खत्म कर देना चाहते हैं मुकम्मल, क्योंकि अब रमजान शुरू हो जाएगा। मुकम्मल हो गई बस। एक अनार एक ऊंट पर रखकर लाया जाएगा, पूरा कबीला खाएगा तो खत्म नहीं होगा। हिजर के मटके मशहूर थे, तो एक अनार उन मटकों के बराबर होगा। तो हम अंदाज समझते हैं ये अनार दाने वाला, इसको कुचलते भी, चुसते भी, थूकते भी, ऐसा नहीं है। अल्लाह तआला ने फरमाया कि नामों का इश्तराक है। दुनिया वालों ने न सुना होगा, न सूंघा होगा, न चखा होगा, न देखा होगा, न दिल में ख्याल तक आया होगा। हमने ऐसा इंतजाम किया है। ये नाम है, सिर्फ नाम, और इनकी लज्जत, इनकी फराहत पहले पहले आ चुकी है। जब जब कोई फल लाया जाएगा तो दिखाई देगा कि तो अभी दिया गया था। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा, जब जब उसमें से कोई फल दिया जाएगा तो कहेंगे वो तो भी मुतशाबिहा, बिल्कुल हम शक्ल होगा, अभी तो मिला था ये। लेकिन जब तोड़ के खाएंगे तो मजा हर एक का अलग अलग होगा, हर एक का मजा अलग होगा। तो शक्ल में एक होगा, मजे में अलग होगा, और इसमें कोई ताज्जुब नहीं। आज दुनिया में अल्लाह ने करके दिखाया है, लेकिन हमारी आंखें गाफिल हैं। एक जमीन है, उसी से मौज है, उसी से अनार है, उसी से अंगूर है, उसी से खजूर है, क्या मजा इनका अलग अलग नहीं खाते आप? एक ही जमीन है, बाकी कोई और चीज अलग नहीं है। पानी और जमीन, इन्हीं से अनार अलग मजा, अंगूर अलग मजा, खीरा अलग मजा, ककड़ी अलग मजा, ये सारे के सारे आप देखते हैं एक मिट्टी से इतने मजे देता अल्लाह ताला। तो वहां भी फल तो बज़ाहिर शक्ल में यकसा होंगे, लेकिन हर एक का मजा अलग होगा। ये तो सिर्फ नाम का इश्तराक है।
فبأي آلاء ربكما تكذبان سوائے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سب کا جواب وہی ہے، اے ہمارے پروردگار ہم کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، ہم آپ کی ہر نعمت کو تصدیق کرتے اور آپ کے لیے شکر کو ثابت کرتے۔ فیہن خیرات حسان، فیہن ان باغوں میں، خیرات خیر سے جمع ہے، خیر مانے خوبصورت اور حسان کے مانے حسین خوبصورت، دو چیزیں ہیں، خوبصورت اور خوبصورت، ان کو کہتے ہیں دو لفظوں میں، خیرات خوبصورت اور حسان خوبصورت۔ اردو میں حسین بولتے ہیں، وہ حسین کا کہ حسان ہے یہاں، حسین کے معنی جس کی شکل عمدہ ہو، اور خیرات خیر سے بنا ہے جو عمدہ ہو، یعنی جن کی سیرت اچھی ہو، تو سیرت اچھی ہے تو خیرات خیر سے بنا ہے، اور اگر صورت اچھی ہے تو حسان حسین اور حسن سے بنا ہے۔ جنت کا نام بھی حسنہ ہے، جنت کا نام حسنہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ہر چیز حسین ہوگی، تو حسان صورت اچھی اور خیرات سیرت اچھی، دونوں چیزیں وہاں مطلوب ہیں، دونوں عمدہ ہوں گی، نہ وہ چچڑاہٹ میں یہاں کی عورتوں کی طرح ہوں گی اور نہ وہاں شکل و صورت میں، ان کے جسم سے کوئی چیز گندی نہیں نکلے گی، وہ اس سے پاک ہوں گی۔ ازواج مطہرہ کہا اللہ نے ان کو، ایسا جوڑا جو پاکیزہ ہے، آنکھ سے کیچڑ نہیں نکلے گا، ناک سے ریت نہیں نکلے گی، منہ سے بلغم نہیں نکلے گا، حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، کسی قسم سے کوئی فضول کی چیز ان کے ذہن سے باہر نہیں آئی، پاک اور صاف ہوں گی۔ اس سے کہا خیرات حسان، وہ خوبصورت بھی ہوں گی، خوبصورت بھی ہوں گی۔ اگرچہ خوبصورتی پر خوبصورتی کو مقدم کیا ہے اللہ کے نبی نے، اور فرمایا ہے کہ اگر تم کو ایسا موقع آئے تو تم دیندار کو ترجیح دیا کرو، کیونکہ خوبصورتی اس دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن خوبصورتی آدمی حیات باقی رہتی ہے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس لیے دل کو سرور دینا یہ بہتر عمل ہے۔ فیہن خیرات حسان، اس میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، یعنی حوریں، سوائے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، حور کے معنی وہ عورتیں جو گوری رنگت والی ہوں، حور اردو میں استعمال اس وقت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یا حور کے معنی کیا آتے ہیں؟ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا تذکرہ آیا تھا، قال الحواریون، ان کو حواری کیوں کہا تھا؟ بعض کہتے تھے کہ وہ دھوبی تھے، کپڑوں کو صاف کرتے تھے، بعض کہتے تھے وہ خود سب کے سب گورے چکنے تھے، بعض کہتے ہیں حور کہتے ہیں اس کو کہ جن کا حسن و جمال جیسے آنکھ ہے، آنکھ میں کالی پتلی اور اس کے اطراف سفیدی جتنا مطلوب ہے اتنا اگر موجود ہے تو اس کو حور عین کہیں گے مناسب اعتبار سے۔ اگر کسی کی آنکھیں پتلی تو سیاہ ہے لیکن سفیدی پیلی ہے تو وہ حسین نہیں، وہ حور نکل آئے گی، یعنی آنکھ کی سفیدی اپنے مرتبے میں رہے اور آنکھ کی پتلی بھی اپنے مرتبے میں رہے، جتنا اس کو سیاہ ہونا اتنا یہ سیاہ رہے، متناسب، اس کو حور کہا گیا ہے۔ حور گوری رنگت کی ہوں گی، حور۔ ایک شاعر کہتا ہے اپنی آنکھ کی تشبیہ کو بیان کرتے ہوئے، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سفیدی ہے، سیاہی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے، تو سیاہی پتلی ہے، سفیدی اس کے بعد کا حلقہ ہے، شفق ہے ان سرخی ڈوریاں، ابر بارہ ہے تو آنسوں کی لڑیاں، ان تمام چیزوں کو پیش کیا ہے۔ ایسا اگر تناسب ہے تو اس کو حور کہا جاتا ہے۔ حور مقصورات قصر سے بنا ہے، مقصور کے معنی محدود، جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے باہر نہیں چھوڑا ہے بلکہ ان کو ان کے خیمے کے اندر محدود کر دیا ہے۔ فی الخیام، خیام جمع ہے خیمے کی، جس میں ان کو رکھا اللہ نے، یہ خیمے چمڑے کے اور کپڑے کے نہیں ہوں گے بلکہ یہ موتی کے ہوں گے، ایک خیمہ ایک موتی کا ہوگا، 60 گز اونچا ہوگا۔ حضرت خدیجہ کے خیمے کا تذکرہ کیا ہے کہ 60 گز اونچائی اس کی ہے، اور ایک ہی خیمہ ہے جو ان کا کمرہ ہے، وہ کس کا بنا ہے؟ ہاں، مودا اور مرجان کا بنا ہے، ایک ہی موتی سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ خیمہ سمجھ کر یہاں نہ سمجھیں کہ چمڑے کا خیمہ ہوگا جو سڑکوں پر آتا ہے خانہ بدوشوں کے پاس، یہ خیمہ نہیں ہے بلکہ وہ خیمہ موتیوں کا ہوگا۔ محدود ہوں گی وہ عورتیں، گوری رنگت والی، اپنے اپنے خیموں میں محفوظ ہوں گی، تو مقصور یعنی محفوظ ہوں گی، ان سے وہ باہر نہیں جا سکیں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سوائے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن، یہ قدر مشترک دونوں طرف مطلوب ہے، وہاں کی حوروں کے ساتھ بھی یہی لفظ تھا، لم یطمثہن، ان کو چھوا تک نہیں ہے، کم سے کم پہلی صحبت، لم یطمثہن، ان کو چھوا بھی نہیں ہے کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جنات نے، تصرف نہیں کیا ان میں، اللہ نے جیسا پیدا کیا ہے بس اسی حال میں وہ محفوظ ہیں، کسی نے ان سے تلذذ حاصل نہیں کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سوائے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف، وہاں تھا متکئین علی فرش، تکیہ لگائے ہوں گی فرشوں پر، یہاں فرمایا متکئین علی رفرف، رفرف پر ہوں گی۔ یہ رفرف کیا ہے؟ اس کی صفت لائے ہیں خضر، ہرا بھرا، اور ابقری اور حسان، یہ 4 لفظ سمجھنا ہے۔ متکئین تکیہ لگائے ہوں گے، علی رفرف، ایسے تکیے ہوں گے، رفرف کے معنی آتے ہیں جو شجر کاری کیا گیا ہو، مشجر ہو، مشجر کے معنی درخت اتارا گیا ہو، نقش و نگار والا، اس کو رفرف کہتے ہیں، اور خضر کے معنی ہرے ہرے کپڑے، اور ابقری کے معنی بہترین عمدہ۔ ابقری مردوں میں اللہ کے رسول نے عمر کو فرمایا تھا، کیا ابقری مرد ہے؟ یعنی مردانگی کی ہر خوبی موجود ہے، تو اس کو عمر کو کہا، حضور نے مردوں میں ابقری عمر فاروق کو کہا تھا، تو جو کپڑوں میں ابقری ہوگا وہ سب سے عمدہ ہوگا، اس سے اچھا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت میں آیا حسان، حسان کے معنی حسین، وہ لوگ سبز مشجر اور عجیب خوبصورت کپڑوں کے فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، تو 4 لفظ ہے، رفرف، نقش و نگار، خضر، ہرا بھرا، ابقری بہترین، حسان نفیس اور عمدہ، تو سب ترجمے ملا کر کیا ترجمہ ہوگا؟ سبز مشجر اور عجیب و غریب خوبصورت کپڑوں کے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، متکئین علی رفرف خضر وابقری حسان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سوائے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ تبارک اسم ربک، بابرکت ہے نام آپ کے رب کا، وہ سمجھتے ہیں صرف ذات ہی بابرکت ہے، اللہ یہاں فرماتے ہیں تبارک اسم ربک، آپ کے رب کا نام بابرکت ہے۔ جب نام بابرکت ہے تو جو برکت ذات سے ملنے والی ہے وہ اس کے نام سے ملنے والی ہے۔ اب سمجھ میں آیا اللہ اللہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کرنے سے کیا فائدہ؟ نام بھی تو برکت والا ہے،
ذات بھی برکت والی ہے. تبارک اسم ربک، بابرکت نام ہے آپ کے رب کا، بالجلال جو عظمت والا ہے، والاکرام اور احسان والا ہے. کرم کیا ہے، کوئی زمین کا ذرہ باقی نہیں جس پہ اللہ کا کرم نہ ہو اور اللہ کا احسان نہ ہو. تو ذوالجلال والاکرام بڑی عظمت والا اور بڑا احسان والا ہے آپ کا رب، اس کا نام بہت بابرکت ہے. اس برکت کی وجہ سے ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کا بڑھتے بڑھتے یہ صلہ ملنے والا ہے. ہماری نمازوں کا، روزوں کا، ہمارے اعمال کا، بندوں کی کیا حیثیت، ان کے اعمال کے بدلے میں اتنا عمدہ ان کو انتظام مل جائے. یہ نام کی برکت ہے کہ جو اعمال ہم اللہ کے نام سے وجود میں شروع کرتے ہیں ان کی برکت یہ ہے کہ سب نعمتیں ہم سب کو میسر ہونے والی ہیں. تو پہلے درجے میں تو متقیوں کے واسطے ہے اور دوسرے درجے میں ان سے کمتر لوگوں کے واسطے ہے. ہر مومن اپنے ایمان کے بعد، چاہے وہ اول مرحلے میں یا دھلائی اور معافی کے بعد یا کسی کی سفارش کے بعد ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو جنت میں ضرور جائے گا. اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت کے لائق بنا دیں. دعا کر لیجیے، وقت ہو گیا. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك العظيم. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب.